This is second year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. جی جناب کہاں تک پہنچ رہے؟ الدرس السابع قد قرأنا، السادس قد قرأنا، ثم اليوم الدرس السابع. کم کرنی ہے لائٹ، کم کر لو. آپ کو کم کر لو نا، یہ والی دو جو ہے نا یہ بند کر دو. واہ واہ یہ والی جو ہاں یہ صحیح. الٹا مطلب کتاب الٹی کر دیں. نعم هكذا. يس. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير سلام. الدرس السابع، اس میں تمارین کا پوائنٹ نمبر 2 ہے. جی ریڈ کرنے کا ارادہ کس کا ہے؟ آن لائن والوں نے ریڈنگ کرنا چھوڑ دیا. آن لائن والوں نے کہا کہ ہم بہت اچھی ریڈنگ کرتے ہیں، ہم کلاس میں ریڈ نہیں کریں گے، لیکن مائک میں. آن لائن آ گئے، ایک آن لائن آ گئے. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. آمین. جی شیخ صاحب کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ پوائنٹ نمبر 2 جو ہے ثانی. کلمات مفتاح مأخوذ من مصدر فتح يفتح للدلالة على آلة الفتح وتسمى اسم الآلة. اسم آلة کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کلمہ مفتاح ہے یہ ماخوذ ہے مصدر فتح یفتح سے، اور یہ دلالت کرتا ہے آلہ ٹول پر، آلۃ الفتح. بالکل صحیح. آلۃ الفتح معنی کھولنے کے ٹول پر. اسم الآلة اسم مصوغ من الفعل الثلاثي للدلالة على ما وقع الفعل بواسطته. نعم شيخ. اسم الآلة اسم آلہ اسم وہ اسم ہے مصوغ شیخ صاحب معنی صیغہ بنایا گیا ہے، جس کو ڈرائیو کیا گیا ہے، اس کو صیغہ بنایا گیا ہے من الفعل الثلاثی ثلاثی فعل سے جس کے 3 لیٹرز ہوتے ہیں، للدلالت تاکہ یہ انڈیکیٹ کرے، تاکہ یہ دلالت کرے علی ما وقع الفعل بواسطته اس پر جس پر فعل اس کے واسطے اس کے میڈیم سے دلالت کرے، جس کے واسطے سے فعل واقع ہوا ہے. نعم شیخ علی ما وقع. لاسم الآلة
ثلاثة اوزان، اسم اعلیٰ کے لیے 3 اوزان ہے، مفعال، مفعل، مفعلۃ، نحو مفتاح، مبرد، مکنسۃ۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمۃ مفتاح، یہ جو ورڈ مفتاح ہے کو کیا کیا گیا ہے؟ اخذ کیا گیا ہے کہاں سے؟ من مصدر فتح یفتح، فتح یفتح کے مصدر سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ کیوں اخذ کیا گیا ہے؟ للدلالتی، تاکہ یہ دلالت کرے کس چیز پر؟ علی آلۃ الفتح، کھولنے کے آلے پر، یعنی کھولنے کے ٹول پر۔ وتسمى، اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسم آلۃ۔ اسم الآلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا ورڈ جو کہ اپنے اندر اس ٹول کا معنی رکھے جس کے ذریعے فعل ہوا ہے۔ اسم الآلتی، یہ جو اسم الآلہ ہے، اسم مصوغ، یہ ایک ایسا اسم ہے جس کو بنایا گیا ہے من الفعل الثلاثی، ثلاثی فعل سے، للدلالتی، کس لیے؟ تاکہ وہ دلالت کرے علی، اس پر، ما وقع الفعل بواسطتہ، کہ فعل واقع ہوا ہے جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے وہ فعل ہوا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے جو ورڈ بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم الآلہ۔ مثال کے طور پہ مجھے دروازہ کھولنا ہے، کھولنے والا کون ہے؟ میں ہوں، تو میں کون ہوتا ہوں؟ فاعل۔ جو کھولا جائے گا وہ کیا ہے؟ مفعول۔ جس کے ذریعے کھولا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم الآلہ۔ چابی ڈالوں گا، چابی کے ذریعے دروازہ کھل جائے گا، تو یہ ٹول ہو جائے گا۔ مجھے کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، میں کون ہو جاؤں گا؟ فاعل، کاٹنے کا میں فاعل ہو جاؤں گا۔ مجھے گوشت کو کاٹنا ہے، تو گوشت کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ کس کے ذریعے کاٹا جائے گا؟ کون ہوگا وہ؟ چھری۔ چھری جو ہوگی وہ آلہ ہو جائے گا جس کے ذریعے یہ فعل واقع ہوگا۔ مجھے سوپ پینا ہے، کس چیز کے ذریعے پیوں گا؟ وہ جو ہے آلہ ہو جائے گا۔ صحیح؟ تو اسم الآلتی اسم مسوغن، اسم الآلہ جو ہے ایک ایسا اسم ہے جس کو بنایا جائے گا فعل ثلاثی سے، وہ دلالت کرے گا اس چیز پر کہ جس کے ذریعے فعل واقع ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن آلہ ہاتھ میں سے ٹول نہیں ہے، لیکن مانوی طور پہ ہو سکتا ہے بالکل۔ لاسم الآلتی ثلاثۃ اوزان، اس میں آلہ کے کتنے ہیں؟ 3 وزن ہیں، مفعال، مفعل و مفعلۃ۔ جیسے کہ مفتاح، یہ کس وزن پہ؟ مفعال کے وزن پہ۔ مبرد، یہ کس وزن پہ؟ مفعل کے۔ و مکنسۃ، مفعلۃ کے وزن پہ۔ اب مختلف جو افعال ہیں ان سے ان تینوں اوزان پہ جو ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک وزن پہ جو ہے اس کا اسم الآلہ آتا ہے۔ پہلے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں سغ من الافعال الآلیتی اسماء الآلتی علی وزن مفعال، ان جو افعال آ رہے ہیں ان سے آپ بنائیں مفعال کے وزن پہ اسم الآلہ۔ فتح یفتح سے کیا بن گیا؟ مفتاح۔ فتح یفتح سے بن گیا مفتاح۔ نشر ینشر سے کیا بن جائے گا؟ نہیں، ایک، ان افعال پہ صرف مفعال کا وزن بنانا ہے۔ تو فتح یفتح سے بن گیا مفتاح، نشر ینشر سے کیا بن جائے گا؟ من شار۔ حرس یحرس سے محراس۔ زلج یزلج سے مزلاج، مزلاج۔ قاس یقیس سے مقیاس۔ کالا یکیل سے مکیال۔ وزن یزین سے مزیان، کیسے ہونا چاہیے تھا؟ موزان، مو، وزن ہے نا، واو زانون، موزان ہونا چاہیے تھا، لیکن واو سے پہلے کسرہ ہوگا تو واو کو کس میں چینج کر دیں گے؟ یا میں، تو کیا ہو جائے گا؟ میزان۔ صحیح؟ تو میزان کا وزن کیا ہے؟ مفعال۔ لیکن اس میں ہوا کیا ہے؟ جو اصل واو تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے یا میں، کیونکہ پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ صحیح؟ دوسرا کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جو افعال دے رہے ہیں آپ کو اس سے کہہ رہے ہیں سغ من الافعال الآلیتی اسماء الآلتی، من الافعال الآتیتی اسماء الآلتی علی وزن مفعل، ان سے جو ہے مفعل کے وزن پہ بنائیں۔ جیسے کہ بردا یبرد، اس سے کیا بنے گا؟ مبرد۔ مفعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مبرد۔ حلب یحلب سے محلب۔ صعید یصعد سے مسعد۔ قبض یقبض سے مقبض۔ قاد یقود سے مقود۔ اور قص یقص سے، اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ مقصص ہونا چاہیے تھا۔ جب
اجتماع ساکنین نہیں ہوا بھائی جان. جب یہ دو سیم آ جاتے ہیں اور دونوں اگر متحرک ہوں تو اس سے پہلے اس کو کیا کریں گے, حرکت کو پیچھے دے دیں گے, یہ خود ساکن ہو جائے گا, اور اب ان دونوں میں کیا کر دیں گے, ادغام کر دیں گے, تو یہ ہو جائے گا مقصن. اور اسی طرح حق کا یا حق سے کیا بن جائے گا, محقن. اصل میں کیا تھا, محقن تھا, جو ہو گیا محقن پہ. اللہ بہتر جانتا ہے بھائی. ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. آدھا پیریڈ تو نماز میں گزر گیا, تو دو تو میں نہیں کہوں گا کہ 2 پیریڈ ہے, اور اگلا پیریڈ اذانوں میں گزر جاتا ہے, تو ایک پیریڈ ہی بنتا ہے بیچ بیچ میں. ڈسکاؤنٹ کے بعد, ڈسکاؤنٹ اور لوڈ شیڈنگ کے بعد جو ہے وہ شیخ طہا کسی وجہ سے کلاس نہیں لے سکتے, نہیں ملے گا. کیف نتفرق, فرق واضح ہے, ایک مفعال کا صیغہ ہے, ایک مفعال کا صیغہ ہے. اب یہ کہ کون سا فعل کس پہ آئے گا, یہ جو ہے عرب بتائیں گے آپ کو, ڈکشنری بتائے گی آپ کو. صغ من الافعال الاتیتی اسماء الآلہ على وزن مفعلۃ. اب ان افعال سے کیسے بنانا ہے, مفعلۃ کے وزن پر. تو کنس یکنس سے کیا آتا ہے, مکنسۃ. لعق یلعق سے ملعقۃ. طرق یطرق سے مطرقۃ. سطر یستر سے مسطرۃ. عصر یعصر سے معصرۃ. غرف یغرف سے مغرفۃ. اب جو یہ معتل والے آ رہے ہیں, حرف علت والے, اس کے یہ آپ کو بتا رہے ہیں. ایک ہے قلا یقلی. قلا یقلی, اس کا اصل کیا کہہ رہے ہیں, کیا بننا چاہیے تھا, مقلیۃ. قاف لام یا تھا تو مفعلۃ کے وزن پہ بننا چاہیے تھا مقلیۃ, لیکن اس کو کیا کرتے ہیں, یا کو الف میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تو کیا ہو جاتا ہے مقلات. محا یمحو, اس کا ہونا چاہیے تھا ممحوۃ, لیکن اس کو کیا استعمال کرتے ہیں, ممحات. ممحات. کوا یکوی سے کیا بن جائے گا, مکوات. برا یبری سے کیا بن جائے گا, مبرات. مبرات. صفا یصفو سے کیا بن جائے گا, مس فاتن. مس فاتن. اس کے بعد ہے رآ یرا, اس سے کیا بن جائے گا, مرآیتن ہونا چاہیے تھا, پھر کیا بن جائے گا, مرآتن. رآ یرا سے بن جائے گا مرآتن, اور رقیہ یرقا سے مرقاتن. کون رآ, رآ رآ دونوں ہوگا, محموز العین بھی ہوگا اور ناقص بھی ہوگا, تو اس میں حمزہ بھی آ رہا ہے. اب وہ کبھی ادھر کا ہوگا کبھی ادھر کا بھی ہوگا. ہم نے محموز کے قواعد ایسے پڑھے نہیں ہیں, اور بیچ میں جو آتا ہے اس کے اتنے کوئی خاص وہ نہیں ہوتے ہیں, بس کہیں کہیں پہ آپشن آ جاتا ہے کہ وہ کبھی یا بھی اس میں آپشنل بھی ہوتا ہے, دونوں جیسے مؤمن بھی ہوتا ہے مومن بھی ہوتا ہے, تو اس طرح مرقیتن تھا تو مرقاتن ہو جائے گا نا, مرقیتن. بارک اللہ فیک, بالکل صح, مرقیتن. جی آپ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ میں میننگز نہیں بتا رہا, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے سر. آپ میننگز نہیں بتا رہے, جی میں میننگز نہیں بتا رہا. فیل آپ کو پتا ہے یہاں پہ, اور ڈکشنری آپ کو پتا ہے, تو یہ ووکیبلری کی کلاس تو ہم کر نہیں سکتے کہ میں آپ کو ایک چیز کا وہ بتاؤں اور آپ اس کو یاد کریں. یاد بھی نہیں کریں گے, اگر یاد کریں گے تو بتائیں. اگر یاد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ کل تک آپ کو سارے ورڈ یاد ہوں گے تو پھر میں بتاتا ہوں. انشاءاللہ والے جو پچھلے والے ہیں وہ یاد ہے جو اچھا اس میں کس کس کا آپ کو پتا ہے, مثال کے طور پہ فتح یفتح کا آپ کو پتا ہے, پہلا فتح یفتح پتا ہے آپ کو, اس کا مطلب کھولنا, تو مفتاح کیا ہو جائے گا, چابی. نشر ینشر کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھیلانا, تو منشار کیا ہو جائے گا, پھیلانے کا آلہ. ریڈیو یا ٹی وی اس طرح کے کسی میں چلا جائے گا. حرس یا حرسو کا مطلب کیا ہوتا ہے, کاشتکاری کا, تو محراس کیا ہو جائے گا, مطلب آلہ, کھیتی باڑی کا آلہ بنے گا. ابھی یہ چھوڑے اسپیسیفک کس کو ہو رہا ہے, معنی جو دینا ہے ہمیں وہ کھیتی باڑی کا آلے میں آئے گا. زلہ جلیزو کا مطلب پتا ہے, نہیں پتا تو چھوڑ دیں. قاس یقیسو کا مطلب پتا ہے, قیاس کرنا, تو مقیاس کیا ہو جائے گا, جس وہ آلہ جس سے قیاس کیا جائے. قیاس کے کیا معنی تھے کل یاد ہے, ایک اندازہ لگانا, ناپنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے بھی آ جائے گا. کالا یکیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے, ناپنا. ناپنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ وزن یزینو کا مطلب اس کا جائے گا, تو مکیال کیا ہو جائے گا, ناپنے کا آلہ, جیسے انچ ٹیپ وغیرہ ہو گئی. وزن یزینو وزن کرنا, تو میزان.
ویٹ ہو جائے گا. آگے کس ورڈ کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ سعید یسعد کا مطلب پتا ہے؟ سعید یسعد الیہ یسعد الکلم الطیب، بلند ہونا، رفع یرفع کے معنی میں. تو مسعد کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے اوپر جا سکتے ہیں. لفٹ، ایلیویٹر. بالکل نہیں، سیما لگا. صاد، سعید یسعد. سورہ فاطر کی آیت میں الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. قص یقص کا مطلب پتا ہے؟ قصہ نہیں، وہ ڈفرینٹ اس سے آتا ہے. قصاص اس کا مطلب ہے کاٹنے کا، یعنی جیسے کپڑا جو ہے وہ کٹ کیا جاتا ہے تو مقص کینچی کو کہتے ہیں. کنا سے یکنس کا مطلب آپ کو یاد ہے؟ صفائی کرنا. تو مکنسا ہو گیا جھاڑو. لائق ہے آپ کو یاد ہے؟ لائق ہے آپ کو چمچی نہیں ہوتی، چاٹنا. چاٹنا ٹھیک ہے. تو ملا کا چمچا جس کے ذریعے کاٹا جاتا ہے. طرق کا مطلب یاد ہے؟ نہیں. آپ دیکھیں یہ آیات، یہ مختلف، یہ ایک چیپٹر میں بھی آیا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ دروازے پہ کیا ہوتی ہے؟ یطرق الباب. ہاں، یسمع فرق علی الباب، وہاں پہ آیا تھا یہ نوک کرنا، ٹھوکنا بیسیکلی. ٹھیک ہے. تو مطلب سطر یسترو، سطر سطر وہ تو کے ساتھ ہے، لائن کھینچنا. تو مسطرہ کیا ہو جائے گا؟ اسکیل. آسا مستری وہ ساتین سے، ساتا سے قوانی ہے. جی. عصرا یعصرو فلا یقلی مقلات. محا یمحو کا مطلب یاد ہے؟ مٹانا. تو ممحات کیا ہو جائے گا؟ ربر ہو جائے گا. کوا یکوی کیا تھا؟ یہ تو آپ جانتے ہیں، اور مکوا بھی جانتے ہیں. اور رآ یرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. تو مرآت کیا ہو جائے گا؟ کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ تم تو بہت ٹائم اسپینڈ کرتے ہو موبائل میں. اپنے آپ کو کس میں دیکھتے ہیں؟ شیشے، آئینے میں. صحیح. عین الاسماء التي فيما ياتي واذكر وزن كل واحد منها. جی جناب. دلو تو پڑھ لیں. یا آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا، مجھے نہیں پتا. ہاں تو میں تو بہت ساروں کا نہیں بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أين أسماء آئیے اب یہ چھوڑو، پوائنٹ 1 پڑھو. point 1 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن مرآت مرآة المؤمن رواه أبو داود. اس میں اسم الاعلیٰ کون سا ہے؟ مرآتن. اور وزن کیا ہے اس کا؟ مفعال میں گولتا نہیں آتا. مفعال کے آخر میں گولتا کہاں آ رہا ہے؟ مفعالتن پر ہے جی. مفعالتن ابھی تو بنایا تھا را یا را سے، پھر آپ کہتے ہیں ووکیبلری ہی بتائیں. لیکن ووکیبلری کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے. جی. مرآتن مفعلتن کے وزن پر ہے، را یا را سے. المؤمن مرآت المؤمن، کیا معنی ہے اس کا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. جی. في حديث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاة من المنبر مرقاتن من المنبر رواه أحمد. رواہ احمد. اس میں کون سا ورڈ آیا ہے؟ مرقاتن. کس وزن پہ آیا ہے؟ مفعلتن. اور دوسرا کوئی ورڈ آیا ہے؟ ممبر بھی آیا ہے مفعل کے وزن پہ. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھی سے اترے. سیڑھی کا جو اسٹیپ ہوتا ہے بیسیکلی ممبر. کیا مومن اسم الاعلیٰ نہیں ہے، وہ اسم الفاعل ہے. یہ تو دیکھنا پڑے گا. جی. الثالث فی حدیث في حديث طاف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بالمحجن متفق عليه. جی. اس میں کون سا اسم الاعلیٰ ہے؟ جی.
طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بالمحجن. کون سا اسم العلیٰ کے کتنے 3 وزن ہیں؟ مفعال، مفعل، مفعلۃ. کون سا آ رہا ہے؟ محجن آ رہا ہے. محجن کس وزن پہ آ رہا ہے؟ مفعال کے وزن پہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا علی بعیر، اونٹ پر، یستلم الرکن. آپ کیا کر رہے تھے؟ استلام کر رہے تھے. رکن کون سا رکن کا؟ رکن یمانی کا، حجر اسود کا، بالمحجنی، چھڑی سے. ادھر حدیث دیکھنی پڑے گی، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ استلام رکن کا نہیں، حجر اسود کا ہوتا ہے، رکن یمانی کا نہیں ہوتا. چھوتے ہیں تو وہ اس لیے مراد یہاں پہ جو ہے وہ حجر اسود والا کونے کا ہوتا ہے. وہ استلام جو ہے اشارہ کرنا وہ حجر اسود کا ہوتا ہے، وہ رکن یمانی کا نہیں ہوتا. اللہ عنہ. جی الخامس. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب عن كل عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير مخلب. من الطير. جی کون سا اسم العلیٰ آ رہا ہے؟ مخلب آ رہا ہے. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہر ناب کو. ذی ناب کیسے ہیں؟ یہ کون سے ٹیتھ ہوتے ہیں؟ کینائنز کس کو کہتے ہیں؟ کینائنز کا اردو ورڈ کیا ہوتا ہے؟ جو گوشت نہیں، داڑھ نہیں، نوکیلا دانت جو ہوتا ہے. آپ نے کہا کچلیاں، یعنی جو کینائنز ٹیتھ ہوتے ہیں جو گوشت کھانے کے لیے، گوشت کو چوڑ وہ کیا کہتے ہیں، نوچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نوچنے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جی تو وہ سباع، خونخوار جانوروں، ہر خونخوار جانور جو کینائنز والا ہے اس سے منع کیا. وعن کل ذی مخلب، مخلب کہتے ہیں ناخنوں کو، ناخنوں کو، پنجہ بیسیکلی. من الطیری، ہر پنجے، جو پنجے سے پکڑ کے جو کھانا پینا کرتا ہے اس، جی پنجے سے شکار کرتا ہے پرندوں میں سے. سباع خونخوار جانور یعنی جو چیڑ پھاڑ کرنے والے درندے. یس. تو آپ کے تو حلال ہے نا. اچھا اب آ جائیں چیپٹر کے ٹیکسٹ پر، الدرس السابع کے ٹیکسٹ پر. اور اس میں ساتھ ساتھ آپ نے مفعال، مفعل اور مفعلۃ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. جی پیچھے سے کوئی ریڈ کر لیں پلیز. چیپٹر 7 پیج 64. الدرس السابع. الشام أتريدون ہاں أتريدون شيئا من السوق يا أم أحمد. یا ام احمد. أحمد کیا معنی ہو جائے گا اس کا؟ کیا آپ دیکھنا چاہیں گے؟ اتریدینا، کیا آپ نے چیز دیکھی؟ شیئن، نہیں، کیا آپ نے اراد یریدو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. کیا آپ چاہتی ہیں؟ شیئن کوئی چیز، من السوق بازار میں سے، یا ام احمد. ہاں یا ام احمد. جی ام احمد نعم. أريد مغرفة اريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقصا. میں چاہتی ہوں، کیا چاہتی ہوں؟ مغرفتن. مغرفتن کیا وزن ہے؟ مفعلة. مفعلتن کس چیز کا وزن ہے؟ اسم الاعلیٰ. مقلاتن کس چیز کا وزن ہے؟ مفعلتن. مفعلتن ہی ہے. قلا یقلی سے مقلیتن تھا، مقلاتن ہو گیا. اور مقواتن کون سا وزن ہے؟ مفعلتن. اور مقص کون سا وزن ہے؟ مفعل. صحیح. مغرفہ کہتے ہیں جیسے سوپ یا سالن نکالنے کے لیے جو بڑا جو چمچہ، نہیں بڑا سالن کا جو چمچہ بڑا سا جو ہوتا ہے، سرونگ اسپون، یس وہ ہے. اور مقلات کس کو کہتے ہیں؟ قلا یقلی پیچھے آیا تھا، فرائیڈ ایگ. مقلات جو ہے وہ فرائنگ پین کو کہتے ہیں. اور مکواتن کس کو کہتے ہیں؟ استری کو. اور مقص کہتے ہیں کینچی کو. تو یہ تمام کیا ہیں؟ آلے ہیں کسی فعل کو ادا کرنے کے. نعم.
الشام हिशाम الشام ما أكثر طالباتك يا طلباتك طلبات طلباتك طلباتك يا أم أحمد ثم أحمد 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 ألم شام صدق ألم أشتري لك هذا الأشياء في العام هذه الأشياء هذه الأشياء في العام الماضي ما أكثر طلباتك يا أم أحمد. क्या मतलब है इसका؟ ما أكثر ये किस चीज़ का फेल है? ما استفهامية नहीं आगे एक वो भी लगा हुआ है उम्मा अहमद के बाद जी मा अफ़अल किसका मतलब होता है? ताज्जुब का मा अक्सर तलबाती की तलबात मुतालबे और तलबाती की आपके मुतालबे कितने ही ज्यादा हो गए हैं आपके मुतालबे। यानी एक थोड़ा सा पूछा था कि मार्केट जा रहा हूँ, आपने तो लिस्ट लगा दी। अलम अश्तरी क्या मतलब? अलम अश्तरी क्या मैंने नहीं खरीदा, लकी आपके लिए, हादिहिल अशिया तमाम ये चीजें, फिल आमिल मादी पिछले साल। ये असल में था अश्तरी या के साथ, लम की वजह से क्या हुआ, जज़म हो गया, तो या को क्या हुआ, हज़फ हो गया। वजह पहले साकिन था, एक और बार साकिन हो सकता नहीं है तो वो हज़फ कर देगा। बारिक अल्लाह फीक। नाम उम्म अहमद बला वलाकिन्नहा मिन الطراز القديم وقد جاءت في السوق الآن أطرزة حديثة وهي طبعا أحسن وأجود. आगे पढ़े यहाँ पे रुक जाए। बला क्यों नहीं वलाकिन्नहा लेकिन ये सब सारी चीजें मेंशन की। मिनत तिराजिल कदीमी, कदीम को जानते हैं, ओल्ड फैशन पुराने तर्ज की चीजें, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तर्ज, तो पुराने तर्ज की हैं। वक़द जाअत और क्या हुआ है, और तहकीक आ गई हैं, फिस्सूकी बाजार में, अलाना अब, अतरिज़तुन हदीसतुन नए डिजाइन के नई चीजें आ गई हैं। वहिया और वो है तबअन, तबअन का मतलब होगा ऑब्वियसली, नेचुरली। जब वो नई है तो ऑब्वियसली वो कैसी हैं, अहसन अच्छी हैं, वह अजवद ने अजवद जवाद जूद किसको कहते हैं, ठीक है, अजवद अच्छे के माने में ही होता है, अकरम बेहतर होना, ठीक है, इसी के माने में। अब चीजें सखी तो नहीं होंगी ना, तो चीजों में अजवद से मुराद क्या होगी, चीजों में अहसन, यानी ये सिनोनिम्स के करीब हो जाएंगे। तो ज्यादा ये जदीद लुगतन, वो इस्तिलाहन है, ये लुगत है। अल हदीसु लुगतन अल जदीद वल कलाम, बात को भी कहते हैं नाम, और बात को जदीद को कहते हैं क्योंकि आप जो भी बात कर रहे हैं वो पहले तो नहीं थी ना, तो वो नहीं आ गई। अभी आपने जब बोला इससे पहले तो नहीं थी, तो वो जदीद आती रहेगी। वैसे लुगतन जदीद को भी होता है, और कलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, बात के लिए भी इस्तेमाल होता है, और फिर इस्तिलाहन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, कुरान के लिए भी हदीस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नाम इसमें जो शेखब अजवद है वो अफाल की वजन है। बिल्कुल, और अफ़ाल के वजन पे कौन होता है, इस्म तफजील। बारकल्लाहु फीक। अहसन भी उसी वजन पर है, अजवद भी उसी वजन पर है। नसीतु अन अज़कुरा नसीत व नज़कुरल क़महा वल अदस इस्मा इन्ना हादल बक्कालिल जदीदी इन्ना हादल बक्कालिल इन्ना चल रहा है अभी से। इन्ना बक्कालिल जदीदा नाम मुतफ़्फ़िफ़ुन फला तश्तरी मिन्हु शैआ। नसीतु मैं भूल गई मैं भूल गई थी, अन अज़कुरा कि मैं जिक्र करूं किस चीज का, अलकमहा, कम्ह कहते हैं आटे को, वल अदसा, अदस दालों को। मैं आटे और दाल का जिक्र करूं, लिस्ट में चीजें बता दी थी, आटे और दाल का जिक्र करना भूल गई तो उसको भी लिख लें। इस्मा इस्मा अंता, आप सुनो, सुनिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्ना हादल बक्काल अल जदीदा, ये ये नया स्टोर वाला स्टोर वाला जो है ये मुतफ़्फ़िफ़ुन है। मुतफ़्फ़िफ़ुन होते हैं, जैसे आगे की आयत में लिखा हुआ है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप तोल में कमी करने वाले, डंडी मारने वाला। ये क्या है, डंडी मारने वाला है, खाइन है, चीटर है। फला तश्तरी मत खरीदना, मिनहू उससे, शैअन कुछ भी। ये ला कौन सा वाला ला होगा, अमल करने की का नहीं का। कैसे पता चला नहीं का, हुक्म दिया जा रहा है नफी ये कैसे पता चला हुक्म दिया जा रहा है। सही है मुजारिम तश्तरी की या जो है वो हदफ हो गई है, असल में था तश्तरी या के साथ, वो या साकिन थी,
لا ناہیہ کیا کرتا ہے؟ جزم کرتا ہے. تو یا آلریڈی ساکن تھی, اس کو جزم کیا تو وہ چھٹی پہ چلی گئی, تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لا ناہیہ ہے. فلا تشتری منہ شیئا, اس سے کچھ نہ خریدنا. نعم. هشام اشرام. هشام ويل للمطففين ولكن كيف عرفت ذلك کیف عرفت ذلك عرفتی ذلك ویل للمطففین. سمجھ آئے؟ ہلاکت ہے مطففین کے لیے. ولیکن کیف عرفتی ذلك, اور لیکن کیسے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ام احمد. ان الجبن الذي اشتريت منه قبل ايام وزنته بميزانك بمیزاننا بميزاننا فوجدته ناقصا وكذلك كلت البر فوجدته ايضا ناقصا. ان الجبن, جبن کس کو کہتے ہیں؟ نہیں تو وہ کنجوسی کو ناپے گی بیچاری. نہیں کنجوسی کم نکلی اس لیے اس نے کہا کہ اس کا چیز ہوتا ہے نا جبن. پنیر بالکل کہتے ہیں. الذی اشتریت منہ, جو آپ نے خریدا تھا اس سے, قبل ایام, کچھ دن پہلے. وزنتہ, میں نے اس کو وزن کیا تھا, بمیزاننا, میزان پر, ہمارے میزان پر, ہمارے ویٹ پر, ہمارا جو کیا کہتے ہیں وزن کرنے کا آلہ, اس پر. فوجدتہ, تو میں نے پایا اس کو, کیسا پایا؟ ناقصا, کم پایا. وَكَذَلِكَ كِلْتُ الْبُرَّ, اسی طرح میں نے ناپا تھا یا وزن کیا تھا کس کو؟ بر کس کو کہتے ہیں؟ گیہوں. ٹھیک ہے, یہ مجھے بھی نہیں پتا بھائی, اس لیے مجھے یہ ورڈ سمجھ نہیں. اب گیہوں اردو کا ورڈ استعمال ہونے والا ہے, یہ گندم. اب یہ مطلب یہ دکان والے کے پاس جا کے پوچھنا, وہ یہ کھانے کی چیز ہوتی ہے. جو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو بکرے کو کھلا رہے بھائی, یہ مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمیں کھانے سے مطلب ہوتا ہے, تو اس لیے ہمیں کھانے کی فارم میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں. انگریڈینٹس کی فارم میں نہیں پتا بھائی, معذرت. اناج کی مختلف فارمز ہیں, تو یہ اس میں فرق ہے. جو وہ تو اوٹس کیا ہوتے ہیں یہ نہیں پتا ہوگا, بس یہ پتا ہوتے ہیں, بس یہ ایک طرح کی کھانے کی چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کو بھی ناپا تھا, وہ بھی کیا تھا؟ فوجدتہ ایضا ناقصا, تو اس کو بھی کیا, وہ بھی کیا تھا؟ کم تھا. جی یہاں پہ اسم الاعلیٰ کون تھا اس کلام میں؟ اسم الاعلیٰ میزان, کس فعل سے, کس وزن پہ؟ مفعال سے. وزن یزین سے مفزان تھا, پھر وہ واو چینج ہو گیا یا میں پیچھے کسرہ کی وجہ سے, تو وہ ہو گیا میزان. میکال کہاں گیا تھا ابھی؟ اچھا نہیں ابھی آیا نہیں نا. جی ہشام. کلتو, کالا یکیلو سے کلتو, میں نے ناپا. نام. قال یقول سے قلتو, کالا یکیلو سے کلتو. کیا وزن تو اسم الاعلیٰ تو نہیں ہے نا, وہ تو اس کا فعل تھا. میں نے وزن کیا, جس آلے کے ذریعے وزن کیا وہ میزان اسم الاعلیٰ ہے. هشام سأنصحه وأتلو عليه قوله تعالى ولا تنقصوا المكيال والميزان لعل الله يهديه لعل اللہ کیوں لعل سے ہا کیوں ہوا؟ منصوب ہو گیا نا, وہ ہے ہر مشبہ سے. بارک اللہ فیک. لعل اللہ يهديه یہدیہ. أتريد أنت شيئا يا أحمد بارک اللہ فیک. سأنصحه, عن قریب. انصحو, میں نصیحت کروں گا, ہو اس کو, وَأَتْلُو, اور میں تلاوت کروں گا, علیہ اس پر, یعنی اس کے سامنے, قولہ تعالی, اللہ سبحانہ وتعالی کا قول کون سا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. یہ لا کون سا والا ہے؟ ناہیہ. کیسے پتا چلا؟ آگے حذف ہو گیا نا. آگے کون حذف ہوا ہے؟ نون غائب ہوا ہے. تنقصون تھا, انتم تنقصون, تو یہ کون سے افعال کی کیٹیگری میں سے ہوگا جس کا جزم جو ہے وہ نون کو غائب کرنے سے ہوتا ہے؟ ان افعال کا ایک نام تھا افعال الخمسہ. الافعال الخمسہ, 5 افعال جن کا رفع آتا ہے نون کے ہونے سے اور نصب اور جزم آتا ہے نون کے غائب ہونے سے. تو ان میں سے یہ ایک ہے لا تنقصو, تم کیا نہ کرو, کم مت کرو, کس کو؟ المکیال, ناپنے کے آلے کو, والمیزان, وزن کے آلے کو. لعل اللہ,
لعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید کہ امید ہے کہ یہدیہ اللہ اسے ہدایت دے. اللہ اس کو ہدایت دے گا. اتريد انت شيئا یا احمد؟ کیا کوئی اور چیز نہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں؟ نہیں یا احمد. اتريد انت شيئا یا احمد. کیا آپ کوئی چیز چاہتے ہو احمد؟ پہلے اما احمد سے بات ہو رہی تھی، اب احمد سے بات ہو رہی ہے. احمد تمہیں بھی کچھ چاہیے؟ اس میں اسم الاعلیٰ کون سے تھے؟ مکیالا مکیال کس وزن پہ؟ مفعل مفعال. اور دوسرا میزان وہ بھی مفعال کے وزن پہ. نعم صحیح. احمد نعم اريد اريد مسطرة ومنحاة ومبراة. صحیح. اريد میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں مسطرتن اسکیل، وممحاتن ربڑ اریزر، ومبراتن شارپنر. کیسے پتا چلا مبراتن شارپنر ہے؟ سبحان اللہ. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیاق سے. دیکھیں بارک اللہ فیک، آپ کے پاس لائیو ایگزامپل آ گئی کہ ہر وقت جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکس ہی بتا دیتا ہے. جب پینسل تو نہیں کہی، خیر اریزر اسکیل تو لاجیکل سی بات ہے، پھر شارپنر ہوگا. پینسل کو آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں. قلم تو وہ یہاں پہ آ نہیں رہی. پینسل قلم الرصاص کہتے ہیں، لیڈ کو کہتے ہیں رصاص، تو لیڈ والی پینسل قلم الرصاص مخصوص. نام مفعلتن کون؟ تینوں مفعلتن نہیں جی، ایسی بات نہیں. مفعلة ہاں نہیں ایسے ہی ایسی بات ہے. مفعلتن ہے، مسطرتن دوسرا بھی مفعلتن ہے. ممحاتن محا یا مخو سے ممحوتن تھا، تو ممحوتن میں واو سے پہلے فتحہ تھا تو وہ الف میں تبدیل ہو گیا. اور برا یا بری تھا تو وہ مبرایتن تھا، مبرایتن کا یا سے پہلے فتحہ تھا تو وہ بھی ہو گیا مبراتن. کلتو کا مطلب تھا میں نے اس کو وزن کیا یا میں نے اس کو ناپا. صحیح. نعم ہشام. هاتي مفتاح السيارة هاتي هاتي مفتاح السيارة من غرفتي. أنا لدي لدا باب المصعد. بابل مسعد. مصعد هاتي لاؤ لو مفتاح السيارة گاڑی کی چابی من غرفتي. میرے کمرے سے. أنا لدا باب المصعد. لدا معنی اب یہ دیکھیں خاص بارک اللہ فیک، عند لدا بمعنی عند. باب المصعد مصعد ابھی آیا تھا پیچھے. مصعد کا کیا وزن ہے؟ مفعل مفعل. صعد يصعد او صعد يصعد. صعد يصعد. میں لفٹ کے دروازے کے پاس ہوں. لفٹ کیا کہیں گے؟ چڑھنے کا آلہ. تو اس میں اس لائن میں کون کون سے آلات ہیں جی؟ ایک تو مصعد ہو گیا، دوسرا مفتاح. مفتاح کس وزن پہ؟ مفعال. اور مصعد کس وزن پہ؟ مفعل. مفعال. تو ان شارٹ کیا ہوا کہ تین اوزان ہیں. کون سا؟ اول مفعال، دوسرا مفعل، تیسرا مفعلتن. ان تین اوزان کو نکالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے ایسے اسم پہ دلالت کرنے کے لیے جو کہ یہ معنی دے گا کہ جس کے ذریعے فعل واقع ہوا، اس کو ہم کہیں گے اسم الاعلیٰ. اسم الاعلیٰ ایسا فعل جس کو ایسا اسم جس کو فعل سے بنایا جاتا ہے دلالت کرنے کے لیے اس چیز پر کہ جس کے ذریعے وہ فعل ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں اسم الاعلیٰ. سمپل سی بات ہے. اچھا آگے ایک ایکسرسائز رہ گئی تھی، لاسٹ پیج پہ آ جائیں اس کے 67 پہ، نہیں 68 سوری 68. نعم بین بیان کریں نوع کل من المشتقات الآتیہ. مندرجہ ذیل اسماء کس ٹائپ کے مشتق میں سے ہیں وہ بیان کریں. پہلا ورڈ، پہلی جو لسٹ ہے اس میں تین ہمارے پاس ورڈ ہیں. ایک پہلا ورڈ ہے مرئیٌ، دوسرا ہے مرأن، اور تیسرا ہے مرآتن. مرئیٌ کیا وزن ہے یا کون سی نوع ہے؟ اسم ابھی ہم نے پڑھی ہے، ایک اسم الفاعل پڑھا ہے، ایک اسم المفعول پڑھا ہے، ایک اسم الظرف پڑھا ہے، اور آج پڑھا ہے اسم الاعلیٰ. تو ٹوٹل چار چیزیں ہو گئی، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الاعلیٰ. اسم الفاعل کا کیا وزن تھا؟ فاعل. اسم المفعول کا کیا تھا؟ مفعول. اسم الظرف کا کیا تھا؟ مفعل یا مفعیل. اور اسم الاعلیٰ کے کیا ہوئے؟ مفعال، مفعل و مفعلۃ. اب بتائیں مرئیٌ کس وزن پہ ہو سکتا ہے؟ مفعل تو یہاں پہ تشدید نہیں آنی چاہیے تھی. مفعول، بارک اللہ فیک، مفعول. اب یہ کیسے ہوا؟ اب دیکھیں یہی تو بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ اگر اس کو کرتے ہیں، ابھی ہمارے پاس چار ہی آپشن ہے نا. فاعل کے وزن پہ تو ہے ہی نہیں، سمپل ہے. مفعول پہ چلے نہیں لگ رہا یار، وہ مفعل ہوتا نا پھر. نعم
تیسرا اور دوسرا یہ کہ ابھی ہم نے وہ پڑھانی ہے، دوسرا وجہ ہے کہ ابھی ہم نے پڑھانی ہے. اگر یہ اسم ظرف ہوتا تو مفعلن ہوتا یا مفعلن ہوتا. ٹھیک ہے، اب آپ پہلے تو یہ بتائیں یہ فعل کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ رآ ناقص ہے، ناقص کا اسم ظرف کس وزن پہ آتا ہے؟ مف واپس مفعلن پہ آتا ہے. تو یہ مفعل پہ تو نہیں ہے نا. ظرف کے دو وزن تھے، مفعل مفعل. اس کو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر فعل ناقص ہو تو وہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں گے تو آپ کو آ جائے گا. پیج نمبر کیا بنے گا؟ سعا سے کیا بنا تھا؟ مسعا. ٹھیک ہے، جرا سے مجرا. ٹھیک ہے، تو یہ مرئی ہے تو اس لیے یہ اسم ظرف نہیں ہے. چوتھا کیا تھا؟ اسم الاعلی. اسم الاعلی میں میم پہ کیا تھا؟ ہاں، اسم الاعلی میں میم پہ کیا تھا؟ کسرہ. تینوں وزن میں مفعال مفعلون اور مفعلتن، تینوں میں میم پہ کسرہ ہے، تو اسم الاعلی بھی نہیں ہے. اب بچا مفعول. آپ بتائیں مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کے لیے آپ اس کے حروف الاصلیہ بتائیں کیا ہے؟ رآ، را، حمزہ اور یا. اس وزن اس حروف اصلیہ سے مفعول کا وزن ہونا کیا چاہیے تھا؟ مر، مر او یون. ایسے ہی ہے، ہونا چاہیے تھا ایسے. اب آپ آئیں کہاں پہ آئیں گے؟ پیج نمبر پیج نمبر آئیں آپ 58 پہ. مفعول نہیں، اس میں ایگزامپل کہاں دیے؟ آئیں پیج 54 پہ. آپ پیج 54 پہ. پیج 54 پہ آتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے بنا یبنی. ملتا ہے بالکل آخر میں پوائنٹ نمبر 13 پہ دیکھیں. بنا یبنی، اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل کیا بن رہا تھا؟ مب نہیں، اصل کیا بن رہا تھا؟ اصل مب نو یون. ایسا ہی ہے مر او یون، ایسا ہی بن رہا ہے. اور انہوں نے کہا کیا بن جاتا ہے؟ مب نیون. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مر ایون. اسم المفعول ہی بن رہا ہے، ناقص الیائی سے اس طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب واپس ہمارے پاس پیج 60 کون سے 68. اس میں مر ایون بن گیا تو یہ کیا بنا؟ اسم المفعول. دوسرا والا غدا ثان ہے مر ان یا مر این. کیا ہے؟ مفعل. کون سا وزن تھا؟ ہوا منی بمر ان و مسمع. ظرف. بارک اللہ فیک. مر ان جو ہے وہ ظرف بن جائے گا. اور مرآت مفعلتن کس چیز کا وزن ہے؟ اسم الاعلی. پہلا اسم المفعول ہو گیا، دوسرا اسم الظرف ہو گیا، اور تیسرا اسم الاعلی ہو گیا. جی، با میں پہلا ہے مکیالن، دوسرا ہے مکیلن. مکیالن ابھی آیا تھا، اسم الاعلی ہے. اور مکیلن مفعلن، مفعلن پکا. ہاں تو مکیلن تھا اور کاف کو پیچھے حرکت مل گئی تو وہ ہو گیا مفعلن. صحیح. مفعلن کس چیز کا وزن ہے؟ ظرف. بارک. سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل صحیح بات. جی، جیم. فاتحن جو ہے وہ فاعل. فاعل کس چیز کا وزن ہے؟ اسم الفاعل کا وزن ہے. صحیح. پھر اس کے بعد مفتاح اسم الاعلی. بالکل صحیح. مفتوح مفعول. نعم مفعول. صحیح. دال میں کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ مولدن. مولد کیا ہوتا ہے؟ وزن کیا ہے مولد کا؟ مفعل. مفعل کس چیز کا وزن ہے؟ ظرف. مغرب. ابھی بھائی نے بتایا مغرب سے یاد رکھیں. مولد مفعل کے وزن پہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ظرف. اور دوسرا ہے مولود.
اسم المفعول. اچھا ویسے مکیل جو ہے نا وہ بھی اسم المفعول ہی ہے. ٹھیک ہے, مکیل جو ہے وہ بھی اسم المفعول ہی ہے, جس طرح کل آیا تھا مقیس. اس کا بھی پیچھے دیکھیں, اگر آپ آئیں گے پیج مفعول والے پہ آئیں گے, کالا یکیلو, کالا یکیلو کس طرح کا فعل ہے؟ معتل العین. پیج نمبر 52 پہ آئیں. اس میں باع یبیع آ رہا ہے. او سوری, یہ تو وہ ہو گیا عفواً عفواً, یہ سوری پیج 54 پہ ہی آ جائے. سوری پیج 54 پہ اس میں مفعول والے والے باع یبیع. اس کے بعد ہے کالا یکیلو. باع یبیع سے کیا بنا تھا؟ مبیع. کالا یکیلو سے کیا بنے گا؟ مکیل. اور ہیپی, یہ اسم المفعول ہوگا. مولود, مولود مولود نہیں ہوگا, اور اصل میں مولود نہیں تھا. اسم الظرف کیسے بنے گا؟ یہ ایک اچھی بات ہے, اس کو سرچ کریں گے. ہو سکتا ہے مکیلو نہیں بنتا ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا چیک کرنا پڑے گا پہلے تو یہ بتائیں, کیا ہوگا تو یہ مکیلون بن سکے گا؟ مبارک سا کیسے ہے؟ جی نہیں, ناپنے پیمانے کی بات نہیں, ناپنے کا وقت یا ناپنے کی جگہ بھی تو ہو سکتی ہے نا. کالا یکیلو کا مطلب ناپنا ہے نا. لیکن خیر مکیل اسم المفعول تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اسم العلی اسم الظرف کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہوگا, لیکن آئی ایم ناٹ شیور. ٹھیک ہے, بٹ اینی ویز ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد تو اتنی آپ کو بہت بچپن کی پرانی چیز یہ بتا رہے ہیں. الدرس الثامن کے پیج نمبر 2 پہ اگر آپ آتے ہیں, پیج نمبر 3 پہ سوری, جو آپ کے پاس بنے گا پیج 71. اتنی آسان چیزیں آپ خود ہنسیں گے کہ اتنی پرانی بچپن بچوں والی چیزیں آپ کو اب بتا رہے ہیں. جی جناب, ریڈ کیجیے گا پلیز اس کو. جی الاسم اما معرفۃ و اما نکرۃ. کیا بتا رہے ہیں؟ اسم معرفہ اور اسم نکرہ. یا اسم یا تو کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. یہ تو آپ کو پتا ہے نا ماشاء اللہ, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو پرانی بات کو ہاں, پیج 71 نعم, چیپٹر 8 پیج 71. الاسم اما معرفۃ و اما نکرۃ. اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. معرفہ کون سا ہوتا ہے؟ ما دل علی معین كمحمد وانت وهذا وكتاب کتاب وكتاب المدرس والجامع وکتاب المدرسی وكتاب المدرس والجامعة. والجامعات. ہاں الجامعات صحیح. فالمعرفۃ, معرفہ کیا ہوتا ہے؟ ما دل, دلالت جو دلالت کرے, علی معین. معین کون تھا؟ عین یعین تعیین, معین جس کو معین کیا گیا ہو, جس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہو. معرفہ سمپل سے وہ اسم ہے جس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہو. جیسے کہ محمد, اب محمد صاحب کس طرح اسپیسیفائڈ ہوئے ہوئے؟ عالم ہے, کسی شخص کا نام ہے محمد کا, تو حامد مراد نہیں ہے, شاکر مراد نہیں ہے, آمنہ مراد نہیں ہے. انتا, ضمائر جو ہیں وہ ساری معرفہ اسپیسیفک ہے. جب آپ نے ضمیر اسپیسیفائی کی, آپ نے کہا تو آپ کو پتا ہے کس کی بات کریں. وہذا اسم الاشارہ ہے, اشارہ کر دیا تو معین ہو گیا. کتاب المدرسی, کسی معرفہ کی طرف جب مدرس معرفہ ہے تو پھر اس کی کتابی معرفہ ہوگی. مضاف الی المعرفہ فہو معرفہ ایضا. والجامعہ, الجامعہ کیسے معرفہ ہے؟ معرف باللام, اس پہ ال لگا دیا, دا جامعہ, دا یونیورسٹی. ٹھیک ہے, تو معرفہ کیسا ورڈ ہوتا ہے؟ جو معین ہو, اسپیسیفک ہو. اور نکرہ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ما دل علی غیر معین معین.
मुअय्यनिन का मुअय्यनिन, मुअय्यन होगा تعین کرنے والا, मुअय्यन ہوگا جس की تعین की गई. रजुलिन व किताबु و کتابن, व किताबिन व जामिआतिन. نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جو دلالت کرے غیر معین. جیسے کہ رجل, اب رجل بہت سارے ہو سکتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایک اسپیسیفک نہیں ہے. کتاب کوئی بھی کتاب, جامعہ کوئی بھی یونیورسٹی. تو اسم یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. فرق کیا ہے؟ معرفہ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک کی بات ہو رہی ہوگی, اور نکرہ اس میں معین نہیں ہوگا, اسپیسیفک نہیں ہوگا کہ کون سا ہے یا کون سی چیز ہے. اقسام المعرفہ, معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ المعارف سبعۃ اقسام وهي 7 اقسام ہیں. معرفہ کی 7 اقسام ہیں. 7 چیزوں میں سے اگر ایک ورڈ آ جائے گا تو وہ معرفہ ہوگا. پہلی الضمیر مثل ضمیر ہو جائے, جیسے کہ انا وانت وهو والتاء من كتبت والتاء والتاء من كتبت من كتبتي کتبتا, کتبتی جو بھی ہو, صحیح. والواو والواو من يكتبون. یکتبون. ضمیر, کہیں پہ بھی ضمیر آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. سمپل سی بات ہے. اس کی مثالیں دے دی آپ کو. انا و انتا فعل میں اگر آتی ہے تو مثال ہو گئی. الثانی العلم مثل العلم, العلم مثل ہم نے مثل ساتھ نہیں ہے اس کے, العلم پہ وقف ہے, مثل الگ سے. العلم دوسری قسم کیا ہے؟ العلم. اس کی مثل کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ احمد والهند ومكة. احمد, ہند, مکہ, یہ کیا ہے؟ علم علم ہے, اسپیسیفک شخص کا یا اسپیسیفک کنٹری کا, شہر کا نام ہے. تیسری کیٹیگری کیا ہوگی؟ اسم اشارتی مثل هذا وذلك وهذا وتلك وهؤلاء. اگر ایک ورڈ اسم الاشارہ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. چوتھی الاسم الموصول مثل الذي والذين والتي واللاتي وما ومن الموصولتين موصولتین. لتين. اگر ایک ورڈ اس میں موصول کی جگہ پہ آ رہا ہے, اس میں موصول ہے, تو وہ بھی کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. کچھ ورڈز ایسے ہیں جو صرف اور صرف اس میں موصول آتے ہیں, الذی, الذین, اللتی, اللاتی, اور ان کے تثنیہ بھی. اور ما اور من, اس کے آگے انہوں نے کہہ دیا کون سے والے؟ جو کہ الموصولتین, جو موصولہ کے معنی میں, کیونکہ ما اور بھی معنی میں آتا ہے, جیسے کہ جیسے نہیں, نفی کے, نفی کے معنی میں آتا ہے. اور مسمکا, ما آتا, استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اور من کس معنی میں آتا ہے؟ وہ مین ہوتا ہے. من انتا, وہ بھی استفہام کے معنی میں آتا ہے, صحیح. اور شرط کے معنی میں بھی آتا ہے. ویسے نہیں, ضروری نہیں, ہو سکتا ہے موصولہ ہو, اللہ عالم, اللہ عالم. موصولہ بھی ہوتا ہے شرط. اینی ویز, اگر اسم موصول ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. الخامس المحلى بال مثل الكتاب والرجل. المحلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ حلی کا ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے, حلی, زکوٰۃ الحلی پڑھا تھا, زکوٰۃ الحلی نہیں پڑھا. حلیۃ المؤمن سنا ہے, حلیہ زیور, آراستہ کرنا. تو زیور سے آراستہ, حلی جو ہے وہ زیور کو کہتے ہیں. تو محلہ جس کو آراستہ کیا گیا ہے, جس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے کیا؟ ال, ایسا اسم جس کو پہنایا گیا ہے ال. مثل الکتاب والرجل, صحیح. تو اس سے بھی کیا آ جاتا ہے اس کے اندر؟ معرفہ کا میننگ آ جاتا ہے. السادس, نمبر 6, المضاف الى معرفة مثل كتابه وكتاب حامد وكتاب هذا وكتاب الذي خرج من الفصل قبل قليل وكتاب المدرس. المضاف الى معرفت, ایسا ورڈ جو کہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو. اب چاہے وہ معرفہ جس کی طرف یہ مضاف ہے وہ معرفہ ضمیر ہو, جیسے کہ انہوں نے کہا کتاب ہو اس میں ضمیر ہے, تو کتاب بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. کتاب حامد, حامد کیا ہے؟ علم ہے, تو کتاب بھی معرفہ ہو گئی. کتاب ہذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے, تو کتاب بھی معرفہ ہو گئی. کتاب الذی, الذی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے, تو کتاب بھی معرفہ ہو گئی. کتاب المدرسی, المدرس المحلہ بال ہے, ال آ گیا اس پہ, تو اس وجہ سے یہ بھی کتاب بھی معرفہ ہو گئی. تو انہوں نے آپ کو 6 چیزیں کیا بتائیں؟ ضمیر, علم, اسم الاشارہ, اسم الموصول, ال کے ساتھ اسم, مضاف الی معرفہ. دوسری چیز سمپل سی بات کریں, اما المضاف الی نکرہ فنکرۃ, اگر ایک مضاف ہوگا کسی نکرہ کی طرف تو وہ خود بھی نکرہ ہوگا. مثال کے طور پہ کتاب طالب بیت مدرس, تو کتاب بھی کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی, کیونکہ طالب نکرہ ہے, مدرس نکرہ ہے, تو بیت بھی نکرہ ہی رہے گا. 7th بات کیا ہے؟ النکرۃ المقصودۃ النکرۃ المقصودۃ بالنداء. بالنداء, ندا کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے کو. اگر پکار میں کوئی نکرہ آ رہا ہے لیکن مقصود معین ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ بھی کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. مثال اس کی کیا دے رہے ہیں؟ یا ولد, یا ولد, یا شیخ, ولدن وشیخا معینین. معین.
اگر آپ کہہ رہے ہیں یا رجلو، اب رجلو کا مسئلہ کیا ہے؟ رجلو پہ ال نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر کہنے والے کی مراد ایک خاص بندہ تھا، ٹھیک ہے، یا رجل لیکن مراد ایک بندہ تھا، یا ولد لیکن مراد ایک لڑکا تھا خاص، تو اس وقت یہ منادہ کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، چاہے ظاہری طور پہ آپ کو نکرہ دکھ رہا ہے لیکن یہ نکرہ مقصودہ کہلاتا ہے کہ یہ خاص کوئی ذہن میں تھا جس کو بلایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری بھی ایگزامپل کیا دے رہے ہیں، اگر نکرہ غیر مقصودہ ہو تو پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے ایگزامپل دی کہ ایک اندھا شخص ہے، وہ کہتا ہے اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لو، اب اس کی مراد کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص میرا ہاتھ پکڑ لے، صحیح۔ اگلے پیج پہ اما النکرۃ غیر المقصودۃ بالنداء فنکرۃ کقول الاعمى، جیسے کہ ایک اندھے شخص کا قول یا رجلا خذ بیدی، اے آدمی میرے ہاتھ کو پکڑ لو۔ اب رجلا نکرہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مراد جو ہے غیر المقصود ہے، اس سے مراد کوئی ایک اسپیسیفک معین شخص نہیں ہے بلکہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، تو یہ نکرہ ہوگا۔ یا رجل نہیں ہو سکتا کیونکہ منادہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ وہ ہم نے دو کیسز پڑھے تھے، اگر وہ مضاف ہوگا تو پھر وہ اس کے ساتھ آئے گا۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا اگر تو وہ منصوب ہوگا، عبداللہ یا عبداللہ۔ دوسرا ہم نے کیس پڑھا تھا کہ اگر وہ مضاف نہیں ہوگا، مفرد ہوگا تو کیسا ہوگا؟ آپ بتائیں کیسا ہوگا، صحیح بتانا ہے۔ ایک پیش کی بات نہیں ہوتی، تو مسلمون کو کیسے بلائیں گے؟ ہاں، تو یہاں پہ ضمہ کہاں گیا آپ کا؟ ہاں تو پھر ضمہ نہیں ہے، تو پھر ضمہ کا رول کیوں بنا رہے ہیں؟ ابھی چھوڑے، وہ منادہ کے رولز میں آپ پڑھیے گا۔ صحیح، رفع میں نہیں بلاتے، کہلاتا ہے المبنی، مبنی ہو جائے گا وہ، بلکہ آیا تھا نا، اور پڑھ چکے ہیں، پھر کیوں تم مجھے میرے ساتھ کھیل رہے ہو؟ ہم کھیل رہے ہو؟ ارے بابا تنوین وہ کہلاتا ہے مبنی علی رفع، مبنی علی رفع نہیں ہوتا، فی محل رفع ہوتا ہے، وہ مبنی علی ما یرفع به او یرفع علیہ، اس چیز پر مبنی آئے گا جس سے اس کا رفع آتا ہے، بات نہیں ہے، فرق ہے۔ اب دیکھیں اس کا رفع کس سے آ رہا ہے؟ واو سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مبنی، یہ مبنی ہوگا واو پہ، جس کا ضمہ سے رفع آتا ہے وہ مبنی ہوگا ضمہ پہ، جو الف سے رفع آتا ہے اس کا وہ مبنی ہوگا الف پر۔ اگر کہہ دیا نا مبنی علی الرفع تو پھر اس کا مطلب ہے وہ فی محل نصب نہیں ہو سکے گا، مبنی علی الالف کہلائے گا، مبنی علی الواو کہلائے گا، مبنی علی الضمہ کہلائے گا۔ مضاف کی بات نہیں ہو رہی، منادہ ہے، ہاں صحیح ہے، صحیح، ٹھیک ہے، منادہ ہے، مضاف نہیں ہو رہا۔ مبنی، میرے بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، مبنی علی الرفع نہیں کہتے، کیونکہ رفع ایک حالت ہے، اس حالت پر مبنی نہیں ہوتا، کسی علامت پر مبنی ہوتا ہے، علامت پر۔ اب علامت کبھی حرکت ہوگی، کبھی حرف ہوگا، اس پر وہ مبنی ہوگا، اور محل میں آئے گا رفع نصب یا جر کے، تو مبنی علی ضمہ کہہ سکیں گے، مبنی علی الواو کہہ سکیں گے، مبنی علی الالف کہہ سکیں گے، یہ چیزیں آپ کہہ سکیں گے۔ فی محل ہو سکتا ہے رفع، لیکن منادہ جو ہے وہ محل نصب میں ہوگا ہمیشہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یا ہوتا ہے، یا اس کے اندر ایک فعل ہوتا ہے محذوف، وہ فعل ہوتا ہے ادعو، میں پکار رہا ہوں، تو یہ اس کا مفعول بنتا ہے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے اس فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن اصلاً یہ منصوب بنے گا۔ تو وہ جب اس کو پکاریں گے یا مسلمون، تو وہ مبنی علی الواو فی محل نصب، محلی نصب، جیسے یا حامدو آپ نے کہا تو وہ مبنی علی الضم فی محل نصب، ایسے۔ خیر، سمپل سی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم یا کیسا ہوگا؟ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ معرفہ کون ہوتا ہے؟ معرفہ تعریف میں دیکھیں، تعریف میں کیا ہے؟ معرفہ کون ہوتا ہے؟ جو کسی اسپیسیفک پہ دلالت کرے۔ اب وہ اسپیسیفک پہ کیسے دلالت کر سکتا ہے؟ کہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے ضمیر ہو سکتا ہے، علم ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ ہو سکتا ہے، اس میں موصول ہو سکتا ہے، اس پہ ال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مضاف الی معرفہ ہو سکتا ہے،
ساتواں مضاف کیا؟ ارے بھائی وہ ساتویں کیٹیگری نہیں ہے، ساتویں کیٹیگری کیا ہے؟ نکرہ مقصودہ ہو بن ندا، ٹھیک ہے بھائی، تو وہ اس کو اس کے میں سے بتا رہا ہے نا، ایک ہے مضاف جو کہ معرفہ کی طرف ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا، جو مضاف ہوگا نکرہ کی طرف وہ معرفہ نہیں ہوگا. اچھا اس کے علاوہ اسم ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. اس لیے نکرہ کی قسمیں نہیں بیان کی جائیں گی، مولانا نکرہ ہوگا، یہ آ جائیں گی چیزیں، یہ ریزنز آ جائیں گے تو کیسا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. بتا ایک سے اس کو میں ہم چیپٹر کلوز کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اوکے. اس چیپٹر میں سمپل سا انہوں نے یہ بتایا کہ اسے معرفہ ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو جو ہے کہا ہے مختلف کوشچنز آپ سے پوچھے گئے، کہہ رہے ہیں 3 مثالیں دیں نکرہ کی، کوئی 3 ورڈ ایسے دیں جو نکرہ ہوں. جی پہلا الان حل ہذه تمارین میں دیکھیں، پہلا ہے ہاتی ثلاثه امثلۃ للنکرہ، نکرہ کی 3 مثالیں دیں. حل، حل کریں، حل یا حل سے امر ہے، حل. جی نکرہ کی 3 مثالیں، کتاب، رجل، جامعۃ، مطلب وہی کتاب والی ایگزامپل دیکھنی ہے. چلیں کرسیون بھی کہتے ہیں، بابن بھی کہتے ہیں، نافذۃ بھی کہتے ہیں. اچھا ہاتی ثلاثۃ امثلۃ لکل قسم من اقسام المعرفہ. جی ضمیر کی 3 ایگزامپل، کتاب میں نہیں دیکھنی ہے، کتاب میں نہیں دیکھنی ہے. ضمیر کی 3 ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں؟ ہوا، ہیا، انتا. اچھا کوئی اور ضمیر بھی ذہن میں آ رہی ہے؟ ہوا، ہیا یعنی یہ مرفوع، فی محل رفع کے علاوہ بھی کوئی ضمیر ذہن میں آ رہی ہے؟ کا، کما، کم بھی بالکل ہو سکتی ہے. صحیح. دوسری کیٹیگری تھی کون سی؟ کتاب میں نہیں دیکھنا ہے. معرفہ کی دوسری کیٹیگری کیا تھی؟ اس میں موصولہ. اس میں موصولہ کی 3 ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں؟ اللتی، الذی، اور یہ ان کے علاوہ کون سے اسما ہو سکتے ہیں جو کہ موصولہ کے معنی میں آتے ہیں؟ ماں اور بارک فیک. تیسری کیٹیگری کیا ہو سکتی ہے معرفہ کی؟ اللگاوا، مضاف علیہ میں بھی آتے ہیں. اللگاوا، ال کی ایگزامپل المدرس، المسجد، المستشفى، بارک اللہ فیک. 3 ہو گئی. چوتھی کیا کیٹیگری تھی؟ مضاف علیہ میں بعد میں آتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی طرف مضاف ہوگا نا. علم، علم کی ایگزامپل کراچی ہو گیا، مکہ تو، پاکستان، لاہور. صحیح. اور کیا تھا؟ ایک ہو گیا ہمارا ضمیر ہو گیا، اس میں موصولہ ہو گیا، ہم نے اس میں اشارہ نہیں کیا نا، اس میں اشارہ نہیں کیا. اس میں اشارہ کون سا ہے؟ ہاذا، حاضی، اور دور والے بھی یاد کر رہے ہیں، تل کا، ذالک، بارک اللہ فیک. اور پھر ان کی طرف جو بھی مضاف ہوگا، ضمیر کی طرف مضاف کی ایگزامپل میرا قلم کیسے کہوں گا؟ قلمی. تو قلم کیا ہو جائے گا؟ معرفہ. افنان کا قلم کیسے کہیں گے؟ قلم و افنانا، یا افنان وہ کر دیں. تو قلم کیسے ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا کیونکہ علم کی طرف ہے. اشارہ کی طرف، اشارہ کی طرف مضاف کیسے کریں گے؟ اس کا قلم، قلم ہادہ، قلم ہادہ، اس کا قلم، تو یہ بھی قلم معرفہ ہو گیا. اس میں موصولہ کی طرف کیسے کریں گے؟ قلم من ہادہ، نہیں یہ تو استفہام کا ہے. جی قلم الذی خرج من الفصل. ٹھیک ہے. اور کیا تھا؟ محلہ بالال، نہیں اس کو مضاف کی ایگزامپل تو دینا. مضاف الی محلہ بالال، ممبر المسجدی، المسجد کی طرف، تو پھر ممبر بھی معرفہ ہو گیا. جی اور آخری قسم کیا تھی؟ غرفۃ البیت، بالکل صحیح. اور آخری قسم کیا تھی؟ منادا نکرہ مقصودہ. جی اس کی ایگزامپل کیا ہوگی؟ رجل کی یا فتاتو، ٹھیک ہے، یا فتاتو، اور یا اخوانو. صحیح. ایک اور تیسری یا مدرسو بھی ٹھیک ہے. یا بنتو، بنتی نہیں، بنتی پھر میری ہو جائے گی. صحیح. بارک اللہ فیکم. پھر باقی جو ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. یا اللہ، اللہ کلمہ معرفہ صحیح سے بھی نکو. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. اچھا جی شبیر بھائی، شاید آپ کا بھی سوال تھا تو میں سنا بھائی. منادہ ایک ہوتا ہے معرفہ، ایز ان معرفہ سے مراد وہ کلمہ فی ذاتی معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اب حامد کہتا ہوں میں یا حامد، اب حامد چونکہ عالم ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں کہہ رہا ہوں یا خاص میں ال سے کرتا ہوں الرجل کو، تو میں کس طرح کہوں گا؟ یا الرجل نہیں کہہ سکتا، یا ایوہ الرجل کہوں گا. لیکن اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں گا یا رجل، یا رجل، یا ایوہ الرجل نہیں بولوں گا، یا رجل. مجھے مثال کے طور پہ آپ کا نام نہیں پتا لیکن میں پکار آپ کو رہا ہوں تو میں کہوں گا یا اخو بھی کہہ سکتا ہوں، اے بھائی، یا رجل ہے آدمی. اب یہ میں نے بولا تو نکرہ ہے لیکن یہ نکرہ مقصودہ ہے. یہ نکرہ مقصودہ ہے کہ میری اس نکرہ سے مراد معین ہے، مقصود ہے. یا ولدو آیا، ٹھیک ہے. اور ایک نکرہ ہوتا ہے غیر مقصودہ، اس میں کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں یا ولدن، کوئی بھی لڑکے میری بات سن لو، صحیح ہے. یا طالبن، کوئی بھی اسٹوڈنٹ میری بات سن لو. ان دونوں میں فرق کس طرح کیا گیا ہے کہ جب نکرہ مقصودہ ہوگا تو اس پہ تنوین نہیں آئے گا، اور وہ جس طرح آپ نے کہا وہ مبنی ہوگا علی ما یرفع به، اور جو نکرہ غیر مقصودہ ہوگا وہ تنوین کے ساتھ آئے گا اور وہ منصوب آئے گا. اور وہ منصوب آئے گا کیونکہ اس کا تنوین جب ہے تو وہ مبنی نہیں ہو رہا، جب بھی تنوین آ گیا تو وہ مبنی نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ اصل جو منادہ کا جو اصل اعراب ہے وہ ہے منصوب. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نے منصوبات جو پڑھے تھے وہاں پہ انہوں نے الگ سے لکھا تھا. ہاں، منادہ اگر آپ دیکھیں منصوبات کی لسٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے المنادہ، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اصلاً ہوتا ہے منصوب. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں ایک فعل ہوتا ہے محذوف، ٹھیک ہے. اب صرف جہاں پہ اس کو تنوین سے ہم خالی کر رہے ہیں، جس کا اصل حق تھا کہ اس پہ تنوین آئے یا اس پہ اصل حق تھا کہ اس کا ال آئے، تو جب ہم اس کو ال یا تنوین سے خالی کر رہے ہیں تو پھر ہم نے اس کو بنا دیا مبنی. جب اس کا حق تھا کہ اس پہ تنوین یا ال آئے اور ہم اس کو نہیں دے رہے ان دونوں میں سے کوئی حق. مثال کے طور پہ حامدن، حامدن کا حق کیا ہے؟ تنوین آئے. لیکن جب میں پکار رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں یا حامدو، عالم نے اس طرح استعمال کیا ہے، اس کا حق تھا اس کو تنوین دینا، نہیں دیا، تو پھر اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ہو گیا مبنی، یہ مبنی ہو گیا ہے. جب مبنی ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کو ہم مرفوع منصوب مجرور نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے فی محل رفع، فی محل نصب، فی محل جر. اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ یا حامدو کا کانٹیکس کیا ہے کہ یہ منادہ ہے. منادہ کا اعراب اصل کیا تھا؟ منصوب. تو یہ اب اگر مبنی بھی ہے تو یہ فی محل نصب رہے گا. مبنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اس کا اصل نصب آتا تو وہ آتا یا حامدن تنوین کے ساتھ اور منصوب فتحہ کے ساتھ، ظاہرہ کے ساتھ. لیکن چونکہ اس کا تنوین اس سے چھین لیا ہے تو ہم نے اس کو اب کہہ دیا اب تم تبدیل نہ ہونا، تو اب ہم اس کو کہیں گے یا حامدو مبنی علی الضم فی محل نصب. صحیح. یہ پھر منادہ کے آپ انشاءاللہ بعد میں کبھی رولز پڑھیں گے، تفصیلی ہوتے ہیں. اوکے جناب، جزاک اللہ، السلام علیکم. This video is optimized by Alim Online. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد، الاقسام علی اللہ، اللہ پر قسم کھانا، یہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 3 طرح کی ہوتی ہیں. کون کون سی؟ مائک لے لیں، مائک. 3 طرح کی بتائی تھی کل میں نے. جی شیخ، آپ نے 3 اس میں کہی تھی کہ ہوتی ہیں اور اس میں سے 2 بتائی تھی جو جائز تھی. پہلی تو یہ ہے کہ نصوص کی روشنی میں کوئی قسم کھائی جائے کہ اہل ایمان، اللہ کی قسم اہل ایمان جنت میں جائیں گے، یا وہ ان اخبار کے بارے میں خبر دینا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حدیث میں بتائی ہیں. دوسرا ہے وہ تھوڑی مشروط ہے، یعنی کہ ہر بندہ نہیں وہ کھا سکتا ہو قسم. وہ یہ ہے کہ جب بندے کو اتنا اپنی ولایت کے متعلق اتنا یقین ہو کہ وہ ولایت کی بہت اونچے مرتبے پہ پائے گا، یا وہ قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاز رکھے گا. تو اس چیز کے اوپر اگر اہل ایمان کوئی مومن قسم کھا لے تو وہ اللہ پہ قسم کھا لے رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی. وہ مثال آپ نے دی تھی دانت نہیں توڑے جائیں گے صحابیہ کے. اور تیسری جو ہے انس بن نضر اور ان کی بہن ربیہ بنت نضر کی مثال ہم نے کل ذکر کی تھی. اور جو تیسری طرح کی قسم ہے نا، ہاں مطلب ایسے ہی ہے. واپس سے سوال کریں ذرا، مائک دیں کو، مائک لے کے سوال کریں. میرا سوال یہ ہے کہ دوسری قسم جو ہے قسم کی، تو وہ تو قسم اسپونٹینیس نکلے گی نا، اچانک کوئی معاملہ ہوگا تو بندہ جذبات میں آ کے مطلب اچانک سے اتفاقی طور پہ نکلتی. یہ ایسے نہیں کہ پہلے وہ سوچ رہا ہے میں ولایت کے درجے پر ہوں، اچھا میں اب قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو.
یعنی یہ ایک طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاقی طور پر نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے. ابھی اس کا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ عادت بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اگر یہ اس طرح کی عادت بنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اوقات سے باہر جا رہا ہے. اچھا، تیسری جو قسم ہے اللہ پر قسم کھانے کی، جس کا تعلق اس باب سے ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہوئے یا لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے قسم کھانا. کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ وہ کرے گا. ٹھیک ہے، اب اس متعلق یہ جو قسم کھانا جو ہے نا وہ ناجائز ہے اور یہ بڑا سنگین جرم ہے اس طرح کی قسم کھانا. اس کی مثال تھوڑی جب ہم آگے حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور مثال آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. حدیث جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رجل، ایک شخص نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا. اب یہ کون ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرنے والا، بتانے والا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا؟ گویا کہ اس نے دو چیزیں کی، ایک تو اللہ کے بارے میں برا گمان ہوا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو، دوسرا سامنے والی کی اس نے تحقیر کی، حقیر نگاہ سے دیکھا. تو ایسی قسم جو کہ دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھ کے کھائی جائے یا اللہ کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کر دیا جائے کہ اللہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا، یہ قسم جو ہے وہ ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ فقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یتألی علی ان لا اغفر لفلان، کون ہے وہ جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، انی قد غفرت لک، انی قد غفرت لہ واحبطت عملک، بے شک میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا. رواہ مسلم، یہ سے مسلم کی روایت ہے. اچھا، یہ جو حدیث ہے نا یہ جندب بن عبداللہ کی ہے رضی اللہ عنہ. ایک حدیث جو آتی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وہ دوسرا واقعہ ہے جو کہ بنو اسرائیل میں پیش آیا تھا، اور وہ جو حدیث مروی ہے وہ ابو ہریرہ کے طریق سے ہے. اور وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ دو بھائی تھے بنو اسرائیل میں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصہ ہمیں سنایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ عبادت گزار تھا، دوسرا بھائی دین پر عموماً چلتا تھا لیکن گناہ بھی کر لیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی بھی کیا کرتا تھا. بھائی جو عبادت گزار تھا اس کو وقتاً فوقتاً سمجھاتا تھا کہ ایسا نہ کرو. تو ایک دن جو ہے وہ اس نے کوئی بڑا گناہ کیا اور بھائی نے اس کو سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جا اور نہ کر. تو اس نے کہا کہ کیا تو مجھ پر نگراں بنا کے بھیجا گیا ہے، تو مجھے اور اللہ کو اکیلا چھوڑ دے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اس نے یہ جواب دیا. تو اس کو بھائی کو غصہ آ گیا عبادت گزار کو. اس نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس روایت میں اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، اس روایت میں ابو ہریرہ کی روایت میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ملک الموت بھیج کے دونوں کی روحوں کو قبض کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے جو میرے بارے میں فیصلہ صادر کرے کہ میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو اور اس کو جہنم میں پھینک دو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس روایت کو اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک کال نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا. ٹھیک ہے، یہ وہ قسم ہے، اس طرح کی قسم. اس سے ایک بات تو یہ ہمیں ملتی ہے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ زبان کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. زبان کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں اوندے منہ پھینکے جائیں گے الا حصائد السنتهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اکثر لوگ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ زبان کی تیز چرب زبانی کی وجہ سے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اس لیے کم بولنا چاہیے. ایک انسان زیادہ بولے گا تو غلطی کا امکان زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک ساکت ہوتا ہے، خاموش انسان ہوتا ہے، الا یہ کہ جہاں پہ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. بس بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے رہتے ہیں چپ ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو ایسا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے. خاموشی بہتر ہے. ہاں، جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں پہ بولیں، لیکن عموماً جو ہے بہت سے لوگوں کو خاموشی پسند نہیں آتی، یا خاموشی ایک وہ تکلف لگتا ہے، یا بس کچھ بھی بولنا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے.
مثال کے طور پر وہ کسی کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اس کو اندر سے بے چینی ہوگی ہم خاموش کیوں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو بس کچھ نہ کچھ فضول بھی بول دے گا، وہ کچھ نہ کچھ بولے گا. تو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان خیر کی بات بولے یا خاموش رہے. کچھ نہیں تو کیا، یہی تو لوگ کرتے ہیں آج. جی کیا سوال ہے؟ تو سر میرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم تم جہنم میں جاؤ گے، تو اس طرح لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم تو جنتی ہو، ان کا کیا ہوگا؟ یہ بھی جائز نہیں ہے، اس طرح کی شہادت دینا بھی جائز نہیں ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13ویں صحابی مہاجر، 13واں یا 14واں نمبر ہے ان کا مہاجر صحابی. وہ فوت ہوئے، بڑے تہجد گزار، روزے دار، نیک، مجتہد صحابی تھے. فوت ہوئے تو ام الاعلیٰ نامی خاتون وہ کہتی ہیں کہ شہادتی، کہ میری شہادت عثمان کے بارے میں ہے کہ انہو قد اکرمہ اللہ، شہادتی علیہ کا انی قد اکرمک اللہ او کما قال، میری گواہی عثمان کے بارے میں یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ نے تیری تکریم کر دی، یعنی تجھے جنت میں داخل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ تجھے کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا ہے؟ ام الاعلیٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ، اگر اس کو جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ یہ شخص جو ہے اس کو جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام الاعلیٰ وانی ارجو له الخیر، اور میں بھی اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں. فواللہ، اللہ کی قسم، ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی، کہ اے ام الاعلیٰ اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تم اپنی بات کر، ان کی بات کر رہی. اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. تو ام الاعلیٰ فرماتی ہیں، حدیث میں الفاظ ہیں لقد احزننی ذالک، اس بات نے مجھے بڑا غم میں ڈال دیا. کس بات نے؟ نہیں لقد احزن، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت مرنے کے بعد ان کا کیا کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حال ہے ہمارا کیا ہوگا، اس بات نے مجھے بڑا غم میں ڈال دیا. تو کسی کے بارے میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں تو سرٹیفکیٹ بانٹی جا رہی ہوتی نا، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں جو ہے وہ جنتی ہے. بلکہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کا نام ہی جنتی ہے. اس کا نام، ہماری ایک وہاں اس میں ہے علاقے میں کوئی مزدور، اس کا نام جنتی ہے. ناجائز کا مطلب حرام. دیکھیں حرام کے اندر گناہ کبیرہ بھی آتا ہے، حرام کے اندر شرک اصغر بھی آتا ہے، حرام کے اندر شرک اکبر بھی آتا ہے، حرام کے اندر بدعت بھی آتی ہے، حرام کے اندر کفر بھی آتا ہے. یہ سب حرام ہے نا. ٹھیک ہے، تو اگر میں کہیں اس طرح کا بات کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ فعل شرک اکبر ہے اور اس طرح سے کرنا یہ حرام ہے، اگر میں یوں کہوں تو اس کا مطلب حرام سے وہاں میری مراد گناہ کبیرہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف اہل علم جو ہے وہ مختلف معنی میں اس کو حرام کو استعمال کرتا ہے. حرام ایک امبریلا ٹرم ہے. ناجائز بھی یہی ہے، ناجائز اردو کا لفظ ہے نا، حرام عربی کا لفظ. مکروہ جو ہوتا ہے وہ اصول فقہ کی اصطلاح میں وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، نہ کرنے پر ثواب ہے، لیکن وہ حرام نہیں. لیکن جو سلف صالحین متقدمین کی اصطلاح میں مکروہ جو ہوتا ہے وہ حرام کی معنی میں ہوتا ہے. جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے کئی فتاوی اس میں یہ کہتے تھے کہ مجھے پسند نہیں، لا احب یا اکرہ ذالک، کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں. متقدمین جو ہوتے ہیں، متقدمین کی اصطلاح میں مکروہ حرام کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جو متاخرین ہیں ان کی اصطلاح میں مکروہ جو ہوتا ہے وہ مکروہ کے معنی میں ہوتا ہے، جو میں نے بھی آپ کو بتایا. اچھا شیخ، سوال یہ ہے کہ جیسے صحابہ تھے 10 مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی ضمانت مل گئی، ان کے بارے میں اگر کہا جاتا کہ یہ جنتی ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا پھر؟ ہاں،
جن کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں جہنم کا ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جن کے بارے میں جنت کا ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حیرت اس بات پہ ہے نا، دیکھیں نا آپ عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یا نہیں ہے؟ عمر بن خطاب جو ہے وہ حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں بتا تیری جو تجھے لسٹ دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی، میرا نام ہے اس میں نہیں ہے. تو یعنی یہ صحابہ جو اپنے لیے جنت کی بشارتیں سن کے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، گویا یہ سمجھتے تھے کہ یہ مشروط ہے کہ اگر ہم حالت ایمان پر رہے، منافق نہ ہوئے، تب تک تو ہم جنت کی بشارت میں ہیں. لیکن خوف اتنا تھا ان کو، ہمارا حال تو دیکھیں نا، ہمیں تو بشارت نہیں ملی ہوئی اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم جنت میں. وہ عمر بن خطاب تھے نا، پھر وہ ایمان کا لیول الگ تھا. اسی لیے تابعی فرماتے ہیں میں 70 سے زیادہ صحابہ سے ملا، سب کے سب اپنے آپ پر نفاق منافق ہونے سے ڈرتے تھے. نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا، وہ حدیث ہے. تو یہ اپنے آپ کو منافق سمجھنا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں کوتاہی کرنے والا نافرمان سمجھنا، یہ ایک ایمان کی نشانی ہے. اور حقیقتاً سمجھنا، ایسی عاجزی کے طور پہ نہیں، حقیقتاً. کیونکہ ایک جو اصل حقیقی جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا حق کتنا بڑا ہے. وہ جانتا ہے توحید کتنی باریکی ہے اس میں، وہ جانتا ہے اللہ کے حقوق کتنے ہیں، اور جانتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے. تو جب وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، تو وہ اپنی پوری رات کی عبادت کو بھی چھوٹا جانتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو بہت بڑا ہے. اور جو کمزور ایمان والا شخص ہوتا ہے نا، چونکہ اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، تو وہ 10 منٹ تہجد میں کھڑا ہو کے یہ سمجھتا ہے میں نے تو بھائی بڑی عبادت کر لی، کیونکہ اللہ کے حق سے وہ غافل ہوتا ہے. اللہ کا حق، اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ اطت السماء وحق لها ان تعط، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان رینگتا ہے اور حق ہے کہ اس کا رینگے. اللہ کی قسم 4 انگلیوں کے بھی جگہ نہیں آسمان میں، الا وملک للہ ساجدا او کما قال، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے پیشانی پر جھکا ہوا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اس لیے رینگ رہا ہے آسمان. اتنی اللہ کی آسمانی مخلوق جو ہے وہ، یعنی اتنی بھی جگہ نہیں، موضع 4 اصابع، 4 انگلیوں کی بھی جگہ نہیں ہے، مگر اس میں جو ہے وہ اللہ کے فرشتے سجدہ کیے ہوئے ہیں. اور بیت المعمور میں جب فرشتے آتے ہیں، ایک دفعہ آتے ہیں، زندگی بھر باری نہیں آتی. یہ اللہ کی عظمت ہے. اللہ جب کلام کرتا ہے، کتاب توحید میں اپنے حدیث پڑھی ہے، اللہ جب وحی کا ارادہ کرتا ہے تو ملائکہ پر غشیت طاری، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جبریل اٹھتے ہیں اور پھر دیگر ملائکہ اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ قال الحق. تو یہ تو حالت ہوتی ہے آسمانی اتنی بڑی بڑی. جبریل امین جو ہے 600 پر والے، جو اپنی اصل حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنی پہلی وحی میں دیکھا تو افق کو گھیرا ہوا تھا، ہورائزنس کو پورا ایسٹ سے ویسٹ تک، اتنی بڑی مخلوق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر جبریل امین کو دیکھا کل ہلس البالی. جبریل امین اتنی بڑی مخلوق اللہ کی، ان کی حالت یہ تھی کہ پرانا بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے نا، ملائم سا پتلا سا، اس جیسی حالت ہو گئی تھی من خشیت اللہ کی خشیت سے. تو یہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کتنے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں. تو اس لیے ہمیشہ وہ اپنے آپ کو منافق اور گنہگار سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. لیکن ہم جیسے نکمے جو ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، کیونکہ اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں. صحیح. اچھا، اب یہ اس حدیث میں جو بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جس نے اللہ پر قسم کھائی کہ اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا. کہا تو کون ہوتا ہے؟ اچھا، اب اس سے جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے کچھ اعمال ہوتے ہیں جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے کچھ گناہ ہوتے ہیں، ایسے کچھ کلام ہوتے ہیں. جی ہاں، جو میں بتا رہا تھا اس سے پہلے وہ یہی بتا رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں اوندے منہ پھینکے جائیں گے، وہ ان کی زبان کی چرب زبانی ہے. یعنی ایک انسان جو حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ ایک ایسا کلمہ منہ سے نکالتا ہے، اس کو اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ اس نے کتنا خطرناک پوائزنس کلمہ نکالا ہے، اور وہ جو ہے وہ جہنم میں مغرب سے مشرق کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے صرف ایک کلمے کی وجہ سے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنم جو ہے وہ ایک انسان کے
جوتے کے تسمے کے سے بھی زیادہ قریب ہے، شراک نعلہ. کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے، جہنم اس کے اتنے قریب ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس جہنم میں گر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جو ہے نا پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہنا چاہیے. اسی لیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کثرت سے یہ دعا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے. اچھا، اس حدیث سے جو ایک مسئلہ یہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں. اب آیا کہ یہ اس کلمے سے کہ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، جیسے کہ حدیث میں قد احبطت عملک، تیرے اعمال میں نے ضائع کر دیے، یعنی اس کلام کی وجہ سے. کیا اہل علم اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ کیا کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں؟ ایسے ہوتے ہیں جی؟ کون سے؟ سارے گناہ شرک اکبر تو ہے، شرک ہے، کفر ہے. اس سے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. شرک سے تو انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ ہے. کوئی اور دوسرے ایسے اعمال ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، جیسے کہ اس حدیث میں آ رہا ہے ریاکاری. تو ریاکاری تو صرف اسی عمل کو برباد کرے گی نا جس عمل میں ریاکاری ہے. قرآن میں بتایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ٹھیک ہے، تو کیا اس سے کیا اعمال برباد ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، آواز اگر جو ہے بے ادب طور پہ بڑھائی جا رہی تو یہ کفر ہے، تو کفر کی وجہ سے وہ اعمال برباد ہو رہے ہیں، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی عزت نہ کرنا ہے نا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ٹھیک ہے، تم شعور بھی نہیں رکھتے اور تمہارے اعمال برباد ہو جائے. تو نبی کی گویا کی توہین ہے، تو یہ توہین کفر ہے، تو یہ کفر کی وجہ سے اعمال برباد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی کفر اور شرک آ گیا. جی ایسے کوئی اعمال ہے؟ کسی نے لکھا تکبر سے اعمال سارے برباد ہو جائیں. جس عمل میں تکبر ہے اس میں ہی برباد ہوں گے میرے خیال میں، دوسرے اعمال تو برباد نہیں ہوتے. کسی نے کہا غیبت، تو غیبت سے بھی اعمال جو ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں. جی ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیبت. لیکن سارے اعمال جس سے برباد ہوتے ہیں وہ صرف شرکی ہے، جس سے انسان کے سارے اعمال زیرو ہو جائیں وہ صرف شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی شرک اور کفر. ٹھیک ہے، رہی بات اس حدیث کی، تو اہل علم نے یہ توجہ دی ہے کہ جیسے کہ ایک جبل تہامہ والی حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے، تہامہ پہاڑ بڑے پہاڑ جتنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہبائے منصورہ، ان کو ریزہ ریزہ بنا کر دے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو تم جیسے ہوں گے، قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے، رات کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد کر دے گا. صحابہ نے پوچھا کہ کون ہوں گے یہ؟ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفت ذکر کی کہ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوا، جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. یعنی گویا کہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کی اتنی جرت ہوگی کہ گناہ سے صرف بچتے ہی لوگوں کی خاطر ہوں گے، لیکن جب اللہ کی خشیت کوئی نہیں ہوگی. تو یعنی وہ جو اعمال کرتے ہوں گے اس میں یہی بات آ گئی ریاکاری والی، دکھاوے کے لیے کرتے ہوں گے. اللہ کی خشیت اور خوف اور اللہ کی امید اس کی وجہ سے اعمال نہیں کرتے ہوں گے. تو یہ وہی بات آ گئی اس حدیث میں بھی دکھلاوے کی وجہ سے اعمال برباد ہو رہے ہیں. اور اس حدیث میں جو ہے اہل علم نے فرمایا کہ اس شخص نے جو کہا ہوگا یہ گویا کہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میرا مقام ایسا ہے اللہ کے یہاں کہ گویا میں اللہ پر اگر قسم ڈالوں گا تو اللہ تعالیٰ مجبوری میں وہ بات قبول کر لے گا میری. تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، اور اس وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو گئے. اور جن علماء نے کہا کہ نہیں یہ اس نیت سے نہیں کہا گیا بلکہ اس نیت سے کہا گیا کہ جیسے کہ انسان کہہ دیتا ہے غصے میں آ کے، جیسے کہ ظاہر حدیث کا پیرنٹ تو یہی بتا رہا ہے کہ غصے میں آ کے اس نے کہہ دیا، جیسے لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں اس طرح کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اگر ایک پلے میں رکھا جائے اور اس کی نیکیاں دوسرے پلے میں رکھی جائیں تو برباد ہو جائے. تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے بھاری ہوتے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے کہ حسد کے بارے میں، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، غصہ، یہ حسد اور غصہ ہی ہے نا جس وجہ سے یہ حرکتیں ہو رہی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی ہے پوچھا مجھے اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، کہا لا تغضب. دوبارہ کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے.
لا تغضب، غصہ نہ ہو، تیسری دفعہ بھی یہی کہا. غصہ جو ہے وہ بیماری، ان تمام چیزوں کی جڑ ہے. غصے میں انسان کیا کچھ کہہ دیتا ہے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے. تو الغرض اس حدیث میں جو زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے جو کہا وہ ایسے ہی غصے میں کہہ دیا، اور غصے میں چونکہ اس نے یہ کلمہ نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ سارے اعمال اس کے برباد ہو گئے، وہ کافر ہو گیا، ایسا نہیں کہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اعمال یعنی عموماً برباد ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن جو بتانا چاہ رہا ہوں، کفر اور شرک کے علاوہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو اعمال کو زیرو کر دے. وہ بھی بڑا گناہ ہے لیکن زیرو نہیں کرے گا آپ کے اعمال، یعنی آپ ہمیشہ کے جہنم کافر نہیں. اعمال کو زیرو کرنے کا مطلب ہے آپ کافر ہو گئے نا. اعمال کا برباد ہونا وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان مرتد ہوتا ہے تبھی اس کے اعمال زیرو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کی احادیث سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اعمال زیرو ہو گئے. بہرحال بعض اہل علم نے فرمایا کہ اگر اس پر معمول کریں بھی کہ اس کے اعمال زیرو ہو گئے تو پھر ہم اس کے اس نے جو قسم کھائی اللہ پر، اس کی توجیہ اس طرح سے کریں گے کہ گویا کہ اس نے قسم جو کھائی وہ کفریہ قسم تھی، کہ اس نے جو اللہ پر قسم کھائی ہے گویا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کو میں پریشر میں ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی میرے پریشر میں آ کے میری قسم کی لاج رکھے گا. یہ کفر ہے. جی. تو شیخ یہ اس طرح کا کوئی بھی عمل بندہ کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کے اعمال کو زیرو کر دے، لیکن بعد میں وہ توبہ طائب ہو جائے تو اس کے اعمال، مطلب یہ جو اس کی نیکیاں تھی، جو بھی کچھ تھا، تو وہ پھر اس کے جو بھی اس گناہ کے ایفیکٹ سے وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ کہنا ہے کہ ایک شخص مرتد ہو گیا، زیرو تو مرتد کی کیس میں ہی ہوگا نا. یا یہ جس طریقے اعمال جو سے زیرو، شرک کر بیٹھا اور اس کی وجہ سے جو ہے شرک بھی مرتد ہی ہوا نا. ایک ٹھیک شرک ہے. اکبر کر دیتا ہے انسان. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو کہ مرتد ہو جاتا ہے اس کے اعمال تو اس وقت برباد ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سے وہ اسلام لے آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو آیا کہ جو پہلے کی نیکیاں ہیں وہ کنسیڈر کی جائیں گی. اللہ عالم. یہ لیکن ایٹ لیسٹ جہنم. ہاں، پرانے گناہ مٹ جاتا ہے حالت ایمان میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی لیے مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن اس سے پہلے اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس سے سزا قتل ختم کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے لیکن پرانے اعمال جو ہیں وہ آیا کہ باقی رہتے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ کلیتاً تمام اعمال کو برباد کر دیں، جیسے کہ شرک اور کفر ہے. اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جزئی اعتبار سے کچھ اعمال کو برباد کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. یعنی ایک شخص جو انسان صدقہ کرتا ہے اور پھر احسان جتلاتا ہے تو اس سے وہی صدقہ باطل ہوگا. اسی طرح ایک شخص ہے جو کہ صدقہ کرتا ہے لیکن اس میں ریاکاری ہے تو وہ صدقہ ہی باطل ہوگا، دوسرے اعمال برباد نہیں ہوں گے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کے جو عموماً اعمال کو برباد تو کرتے ہیں لیکن زیرو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہو گیا. دیکھیں آخر میں کیا فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، وفی حدیث ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی ہے جو ابھی ہم نے باب میں پڑھی شروع میں؟ وہ کون سی حدیث تھی؟ جندب بن عبداللہ کی. اور جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے وہ کون سی ہے؟ اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ کون سی؟ وہ تو باب میں ہے ہی نہیں. ہاں میں نے آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی نا ابھی، تو جو دو بھائیوں والی وہ ابو ہریرہ کی ہے. تو بعض محدثین نے کہا یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس حدیث کو، وفی حدیث ابو ہریرہ ان القائل رجل عابد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ جو آدمی جو تھا جس نے یہ قسم کھائی تھی وہ ایک عبادت گزار رجل ہے، آدمی ہے. وقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ نے کہا اس حدیث کو روایت کر کے، تکلم بکلمۃ او بقت دنیا ہو آخرت، کہ اس نے جو ہے وہ ایسا کلمہ کہا کہ جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. کسی نے یہاں پہ لکھا کہ استحزاء بھی جو ہے وہ
انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اللہ کے دین کا حصہ تھا. تو جی ہاں، یہ کیوں برباد کرتا ہے؟ کیونکہ یہ کفر ہے، اس لیے برباد کرتا ہے نا. اگلا جو باب ہے وہ کیا ہے؟ باب لا یستشفع باللہ علی خلقہ. بڑا اہم باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر سفارشی یا شافع نہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر شافع نہ بنایا جائے. 3 چیزیں ہوتی ہیں سفارش کے دربار میں. سفارش کے موقع پر یا شفاعت کے موقع پر تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شافع، ایک ہوتا ہے مشفوع، اور ایک ہوتا ہے مشفوع لہو. شافع کون ہوتا ہے؟ جو سفارش کرنے والا ہے. مشفوع کون ہوتا ہے؟ جس کی سفارش کی جا رہی ہو. مشفوع لہو کون ہوتا ہے؟ مشفوع کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے جس سے سفارش کی جا رہی ہو. صحیح. اور مشفوع لہو کون ہوتا ہے؟ جس کی جا رہی ہو. لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو. تو یہ جو اس باب میں جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو شافع نہ بنایا جائے کسی مخلوق کے دربار میں. عموماً لوگ مخلوق کو اللہ کے دربار میں شافع بناتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی والدہ سے دعا کرواتا ہوں کہ والدہ میرے لیے دعا کر دیجیے. تو میں نے اپنی والدہ محترمہ کو شافع بنایا اللہ کے دربار میں. مشفوع لہو میں ہوا، شافع میری والدہ ہوئی، مشفوع اللہ تعالیٰ ہوئے. صحیح. نبی کی زندگی میں بھی شفاعت کراتے تھے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ آپ سے سفارش کرائی جا سکتی ہے؟ نہیں. اسی لیے جب قحط چالو ہوئی نا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو کس کی سفارش لی؟ عباس، نبی علیہ السلام کی چچا کی. ٹھیک ہے، آپ پڑھ کے آئے، یہ آپ جانتے ہیں یہ بات. کتاب التوحید کے ابتدائی ابواب میں یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوتی شفاعت کے باب میں. اچھا جی، تو اب یہ باب کس بارے میں کہ اللہ کو شافع بنانا کسی مخلوق کے دربار میں، یعنی مخلوق مشفوع ہوگا، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ شافع ہوگا. یہ جو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، شافع، مشفوع لہو اور مشفوع، اس میں سب سے بلند کون ہوتا ہے؟ مشفوع. اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ شافع. اس کے بعد مشفوع لہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ کو شافع بنا دیا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا آپ نے درجے کو نیچے کر دیا مشفوع سے. صحیح. اور جو شافع ہوتا ہے وہ سوال کرنے والا ہوتا ہے مشفوع سے کہ آپ مشفوع لہو کے حق میں میری سفارش قبول کر لیجیے. اللہ نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ میں تو تمام ملکیت ہے، اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہے نہیں. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو سفارش بناتا ہوں آپ کے دربار میں، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ناجائز ہے نا. اللہ، یہ باب اسی بارے میں وہ الگ چیز ہے، میں آؤں گا اس پہ انشاءاللہ. باب پڑھ لیتے ہیں، اس پہ میں آؤں گا. تو یہ باب کس بارے میں؟ لا یستشفع باللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے سامنے سفارشی بنانا، اس کے بارے میں ہے، یعنی یہ نہ بنایا جائے. یہ مشفوع لہو، مشفوع، یہ پھر سے بتا دیں گے. شفاعت کے دربار میں 3 قسم کی ذات ہوتی ہیں. ایک شافع ہوتا ہے، فاعل ان کے وزن پر ہے نا، یہ اسم فاعل کے وزن پر ہے نا. شافع یعنی سفارش کرنے والا، سفارش کرنے والا. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یہ طریقہ ہے نا بہت پسند ہے پڑھنے کا، لیکن یہ جو ہے نا بچکانا طریقہ ہے تھوڑا سا. ہاں، ویژول آ تو جاتا ہے. مشفوع، مشفوع کون ہوتا ہے؟ جس سے سفارش کی جائے. آپ چاہ رہے تو میں ایسے بھی پڑھا سکتا ہوں. مشفوع لہو، یہ مارکر نہیں چل رہا، مارکر بھی آپ کے حق میں نہیں، یہ بھی نہیں چل رہا. تم یہاں سامنے ہو تو تمہارے اوپر کروں میں.
میرے اوپر اڑے گی. مشفو لہو جس کے لیے لہو ہے نا, لہو لام لیے ہوتا ہے نا, جس کے لیے. بس اتنا فری نہیں کر رہا آپ کو, آگے لکھ لیں. شافع کرنے والا, مشفوع جس سے سفارش کی جائے, جس کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے, یہ جو باب ہے نا, باب یہ ہے کہ اللہ کو شافع نہ بنایا جائے, اللہ تعالیٰ کو شافع نہ بنایا جائے, جبکہ مشفوع جو ہے وہ مخلوق ہو. یعنی یہ باب اس بارے میں کہ مشفوع مخلوق ہو اور شافع اللہ ہو, یہ نہ ہو, کیونکہ اس سے دو فسادات لازم آتے ہیں. ایک وہ کہ اللہ کے درجے میں نقص آتا ہے, کیونکہ شافع جو ہے مشفوع سے کم درجے کا ہوتا ہے. دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کا مشفوع سے سوال کرنا لازم آتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی سے سوال نہیں کرتا. چلیں حدیث پڑھیں. حدیث کیا ہے؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عرابی آیا. عرابی کون ہوتے ہیں؟ دیہاتی, بدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, یا رسول اللہ جی ہاں. اچھا, یہ حدیث جو ہے نا, یہ حدیث مختلف فی ہے صحت میں. بعض اہل علم اس کو صحیح کا حسن کا ہے, جیسے کہ ابن القیم ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ, انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے, اور بعض اہل علم اس کو ضعیف کہا ہے. البتہ جو بھی بات ہے, معنی جو ہے اس حدیث کا صحیح ہے, حدیث کا. اس لیے شیخ بن باز کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے, لیکن معنی صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث کا حوالہ کیا دیا میں, آپ دیکھیں, سنن نبی داؤد. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ حدیث مختلف فی ہے, آیا کہ یہ حدیث صحت میں اختلاف ہے, لیکن معنی صحیح ہے. جی پڑھیں. جانیں تلف ہو گئیں, بچے بھوک سے بلکنے لگے اور مویشی مرنے لگے. آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں. ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو عربی ہے آپ کے پاس؟ عربی کس کے پاس عربی ہے؟ میں چاہ رہا ہوں یہ عربی کا لفظ اس میں سمجھیں, تاکہ آپ کو ہی پتہ چلے. اس میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے, لوگ سمجھ نہیں سکتے یہ عربی کا لفظ. آپ لوگ عربی کتابیں رکھا کریں نا, آپ کے ٹیچر عربی کتاب سے پڑھا رہے ہیں, آپ اردو کتاب سے پڑھ رہے ہیں, بنے گی کیسے؟ میں پہلے سے ہی آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ بھائی عربی کتاب سے کیوں نہیں پڑھ رہے آپ, ترجمہ میں کر رہا ہوں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر کیوں عربی کتاب سے نہیں پڑھتے ہیں؟ جی پڑھیں, حدیث پڑھیں. ہاں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ. جبیر بن مطعم کون ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سورہ طور فرماتے, سورہ طور جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت کی تلاوت سنی نا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون, کہ کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے, یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا, یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے. اس میں اتنی پاورفل آرگیومنٹ اور دلیل ہے کہ کاد قلبی ان یطیر, کہ قریب تھا میرا دل جو ہے وہ اڑنے لگتا ہے, یعنی اس آیت کی بلاغت سے اور فصاحت سے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے. جی پڑھیں. اڑنے لگتا. قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہکت الانفس وجاع العیال. جانیں برباد ہو گئیں اور اہل و عیال بھوکے ہیں, وہلکت الاموال اور مال ہلاک ہو گیا. جی. فاستسقِ لنا ربک. تو لہذا فاستسقی لنا, آپ ہمارے لیے استسقا کریں اپنے رب سے, یعنی بارش کے لیے دعا کریں. آگے. فإنا نستشفع باللہ علیک. فإنا استشفع نستشفع, استشفع نستشفع باب استفعال ہے, بس بے شک ہم نستشفع باللہ علیک, ہم کیا کر رہے ہیں,
ہم اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کو آپ پر شافع یا سفارشی بنا رہے ہیں، وبکا اور آپ کو اللہ پر سفارشی بنا رہے ہیں۔ اب دو باتیں کی اس اعرابی نے۔ پہلی بات کیا کی؟ ہم اللہ کو آپ پر سفارشی بنا رہے ہیں اور آپ کو اللہ پر سفارشی بنا رہے ہیں۔ اب بتائیں دونوں میں سے ممنوع کیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے؟ پہلا والا، انا نستشفع باللہ علیک، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ پر یعنی آپ کے دربار میں سفارشی بنا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وبکا علی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سفارش آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سفارش آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور آپ کی سفارش اللہ کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ سمجھ میں آیا یہ معنی؟ واپس دہراتا ہوں، انا نستشفع باللہ علیک وبکا علی اللہ، اس کا میں نے لفظی ترجمہ کر دیا۔ اب مفہومی اور معنوی ترجمہ ہے، کیا ہے؟ انا نستشفع باللہ علیک یعنی آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے اللہ کی سفارش آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ اللہ کو شافع بنا کے آپ کے دربار میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاکہ آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ اور آپ کو اللہ کے دربار میں شافع کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ سمجھ آئی بات؟ اسی لیے ٹو وے سفارش پیش کی کہ نبی بھی قبول کرے، کیونکہ یہ اللہ کا واسطہ نہیں ہے، یہ واسطہ نہیں ہے اللہ کا، یہ بات نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، نہیں، ہم اللہ کو سفارشی بناتے ہیں آپ کے دربار میں تاکہ آپ میرا یہ مطالبہ قبول کریں، اور آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو میں اللہ کو سفارشی آپ کے دربار میں بناتا ہوں تاکہ آپ میری بات مانیں، اور آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں تاکہ اللہ آپ کی بات مانے۔ اس میں بہت سارے ٹنگ ٹوسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو غور سے سنتے تو سمجھ میں آتی۔ جی دہرائے سلام بھائی ذرا، یہ اتنے پورے جو ہے نا بڑے سینیریو کو دہرائے، اسی لیے میں نے پورا سمجھایا تاکہ آپ لوگوں کو یہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو۔ پہلے اس رابی نے کہا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، کہ ہم سفارش کرتے ہیں باللہ، اللہ کے ساتھ، علیک، آپ پر۔ سمجھ نہیں آیا، ایکسپلین کریں نا، ایکسپلین کریں۔ میں بتا رہا ہوں، مراد اس سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سفارش کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو ہم ساتھ میں لائیں کہ اللہ آپ کی سفارش کرے، اللہ آپ سے سفارش، ہاں آپ سے سفارش کرے، یعنی کہ آپ پر ہم سفارشی اللہ کو بنا کر کے لائیں، کس بات کے لیے؟ کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں ہماری استسقاء کے لیے، بارش کے لیے۔ وبیکا علی اللہ، اور ہم پھر اس کا الٹ کیا اس نے، وبیکا علی اللہ، اور ہم پھر آپ کے ساتھ اللہ پر سفارش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو سفارشی بناتے ہیں اللہ کے یہاں کہ وہ ہم پر بارش نازل کرتے ہیں، کہ وہ آپ کی دعا قبول کر آپ لیں۔ کی دعا قبول کرتے ہیں۔ صحیح۔ چلیں آگے پڑھیں۔ فقال النبی سبحان اللہ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات سنے اور کہا اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وہی حق فما زال یسبح، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کرتے رہے، فما زال، کرتے رہے تسبیح، یعنی کتنی بڑی بات کہہ دی تو نے، کیا بات کی ہے، اتنی خطرناک بات۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فما زال یسبح حتی عرف ذلک فی وجوہ اصحابی، اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کے آثار نبی کے صحابہ کے چہرے پر بھی ظاہر ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو صحابہ تھے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں غصے میں ہو جاتے تو صحابہ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ نبی غصے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روتے تھے تو صحابہ نبی کو دیکھ کے روتے تھے۔ پتہ ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر بیٹھے ہیں غزوہ احد کے یا غزوہ بدر کے موقع پر، کہہ دیا سورہ انفال میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے، تو اس میں جو ہے وہ قیدیوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رائے لی، ابو بکر سے بھی لی اور عمر بن خطاب وغیرہ سے بھی لی۔ تو
بہرحال جو پورا معاملہ پیش آیا اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا نبی اور ان کے یعنی قیدیوں کو، تم نے جو ہے وہ کیوں، یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ قتل کرو، یعنی یہ عمر بن خطاب کا مشورہ تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ نہیں تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہوئے تو اس پر ایک عتاب نازل ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یا رسول اللہ، آپ بتائیں کہ آپ کس بات پر رو رہے ہیں، اگر مجھے رونا آئے گا تو میں آپ کی باتوں پہ رہوں گا، نہیں رونا آئے گا تو میں تکلفاً کوشش کر کے آپ کی بات پر آپ کو دیکھ کے رہوں گا۔ صحیح بخاری کے الفاظ۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں اور زارو کتار رونے لگتے ہیں، تو ارد گرد صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یعنی تسبیح بیان کر رہے ہیں مسلسل، حتیٰ کہ عرف ذالک کا پہچان لیا گیا یہ آثار نبی کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہیبت اور عظمت طاری ہو گئی تھی اس خطرناک جملے پر، یہ اللہ کے بارے میں کیا کلام کر دیا، اس کے آثار صحابہ کے چہرے پر آنا شروع ہو۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی صحابہ کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فیل کر رہے ہیں اس کی پہچان کرنی ہو تو کیسے کی جا سکتی تھی، صحابہ کے چہروں پہ، یعنی یہ اسٹرانگ کنیکشن تھا۔ ثم قال، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے وہی حق ہے بربادی، اتدری ما اللہ، تو جانتا ہے اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، تو نے یہ جو بات کی تو جانتا ہے اللہ کون ہے، اتدری ما اللہ، اللہ کون ہے، ان شأن اللہ اعظم من ذلک، بے شک اللہ کی عظمت، اللہ کا معاملہ اس سے بہت بلند ہے، تو نے میرے دربار میں اللہ کو سفارشی بنا دیا، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت بہت بلند ہے۔ انہ لا یستشفع باللہ علی حد، بے شک اللہ کو کسی مخلوق کے دربار میں سفارشی نہیں بنایا جاتا۔ وذکر الحدیث، یہ پوری حدیث ذکر نہیں ہے، یہ پوری حدیث ذکر نہیں ہے، آگے حدیث میں سنن ابی داؤد کی، اور آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پتہ ہے اللہ کون ہے، اللہ کی شان جو ہے وہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش جو ہے وہ اس قبے کے مانند ہے، آسمان اور زمین کو یوں گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَئِتُّ عَتِيقَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کا عرش جو کہ اتنا بلند ہے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ اللہ کا عرش بھی رینگتا ہے جس طرح سے ایک سواری کا پالان جب اس پر سوار ہوتا ہے کوئی تو اس کا بوجھ کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ رینگتا ہے اور چرچراتا ہے، اس طرح سے اللہ کی یہ مخلوق بڑی عرش، اللہ کا عرش پتہ ہے کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کرسی جو ہے، کرسی اللہ کی جو ایک کرسی ایک ہے عرش، کرسی کیا ہے، اللہ کے قدموں کی جگہ ہے۔ اللہ کی کرسی اور ساتوں آسمان اور زمینوں کا کمپیریزن یہ ہے کہ ایک چھلا صحرا میں پھینک دیا جائے، یعنی ایک چھلا یا ساتوں آسمان اور زمین ہے اور یہ پورا جو صحرا ہے یہ اللہ کی کرسی ہے، اور یہی کمپیریزن اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کا ہے۔ اللہ کا عرش اتنی بڑی مخلوق ہے اور آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ اتنی بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی یہ چرچراتی ہے، رینگتی ہے، جیسے کہ ایک سواری کا سوار یعنی گھوڑے کا جو پالان ہے وہ کس طرح سے آوازیں نکالتا ہے اور رینگتا ہے، چرچراتا ہے، اس کی عظمت کو برداشت نہ کرتے ہوئے کہ جو گھڑ سوار اس پر بیٹھا ہے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے رینگنے کی، اللہ کی کیفیت کیا ہے اپنے عرش پر مستوی ہونے کی، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال ان تمام چیزوں سے اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا اس بدو کو کہ تو جانتا ہے اللہ کون ہے، یہ ہے اللہ، تو نے کیا بات کی ہے، میں اتنی چھوٹی سی مخلوق ہوں، میں ایک مخلوق ہوں، اللہ کے سامنے مخلوق ہوں، اور تو نے خالق کو میرے سامنے اس خالق کو جس کی کیفیت اور جس کا حال یہ ہے اور جس کی عظمت یہ ہے، تو نے اس خالق کو میرے دربار میں شافع بنا دیا، وہی حق بربادی ہے، کیا تو نے کہہ دیا۔ یہ بڑی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی یعنی لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کا واسطہ دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ پریشر میں آ جائے گا، نعوذ باللہ، یہی سارے عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا کہ ایک اپنے نبی کی محبت کی مجبوری میں آ جائے گا اور یہ سارے کام کر لے گا اور اپنے مریدوں کو بچا لے گا۔ یہ اللہ کی وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی ہاں، واسطے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے ہی پڑھا نا کہ اللہ کا نام دے کے سوال کرنا، یعنی اگر کوئی اللہ کا نام دے کے سوال کرے تو اس کو عطا اس کو دے دیا جائے، تو اس کا مطلب سوال کرنے والا جائز ہے اس کے لیے سوال کرنا، تبھی تو جو عطا کرنے والا ہے اس کو کہا گیا کہ تو دے اس کو جو اللہ کے نام پر سوال کر رہا ہے۔
تو اللہ کے نام پر سوال کرنا یا اللہ کا واسطہ دے کے کسی سے سوال کرنا یہ الگ ہے, یہ جائز ہے, اور اللہ کو سفارشی بنانا یہ الگ ہے. اللہ کا واسطہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے رہا ہوں, اگر تو اس ذات کی عزت کرتا ہے, تعظیم کرتا ہے, تو میری اس بات کو مان. ٹھیک ہے, یہ مانا ہے. اللہ کے مقام کی تحقیر نہیں ہے اس میں. اللہ کو سفارشی بنانے میں جو ہے وہ گویا کہ مخلوق کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اتنا بڑھا دینا کہ اللہ کو سفارشی بنا دینا, کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت میں آگے سفارش کر رہا ہے یا سوال کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اس طرح کے عقیدے جو ہے نا, ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان طرح کے بد عقیدگی اور شرک سے محفوظ فرمایا. سبحان اللہ. This video is optimized by Alim Online.